السلام علیکم ناظرین، میں عبداللہ خان ایجوکیٹڈ بکھر کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ بکھر کی سیاست میدان میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ بکھر کے وہ تمام بڑے سیاسی خاندان کی نوجوان نسل نے سیاست کے میدان میں اپنے قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سب کے سامنے لانے کے لیے کہ وہ نئی نوجوان نسل کیسی ہے، وہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، ان کا کیسا مزاج ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب سردار شعیب رشید خان نوانی صاحب، جو کہ نوانی خاندان کے نوجوان سیاسی لیڈر ہیں۔ وہ کیسی شخصیت رکھتے ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے اور وہ مستقبل میں بکھر کے لیے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جناب سردار شعیب رشید خان نوانی صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اسپیشل ٹائم دیا، ہمارے پاس تشریف لے کے آئے سر۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا، کیونکہ ایک یہ منفرد پروگرام آپ کا جو یہ شو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور آپ کے آج تک بکھر میں کسی نے ایسے اس چیز کا انیشیٹو نہیں لیا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید میں سر عوام اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، سٹارٹ کرتے اپنے سوال سے۔ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نیا لیڈر جو ہے ماشاءاللہ کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ تو سر ہمارا پہلا فارمل کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا اور یہ کہاں تک چلتا رہا؟ میری ایجوکیشن جو بیسک سٹارٹ ہوئی لاہور سے ہی ہوئی، ایچ سے، دین میں نے نیشنل گرامر اسکول لاہور سے اے لیولز، مطلب او لیولز کے بعد دین اے لیولز کیا۔ ابتدائی میری تعلیم یہاں سے تھی، پھر اس کے ہائر ایجوکیشن کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا، صحیح، ڈگری گریجویشن کی کرنے کے لیے۔ وہاں سے لنڈن سے میں نے ریجنٹس یونیورسٹی سے، لنڈن سے میں نے بی ایس سی آنرس کیا گلوبل بزنس مینجمنٹ میں۔ تو اس کے یہ تھا کہ میری جو ڈگری ہے پھر وہ وہاں سے میں نے کمپلیٹ کی۔ زبردست۔ تو سر بچپن آپ کا کیسا تھا؟ شرارتی تھے، شرمیلے تھے، سنجیدہ تھے، کس طرح کا بچپن تھا آپ کا؟ بچپن میرے مطابق تو جو کہانیاں گھر والے سناتے ہیں، بہت شرارتی تھا۔ شرارتی تو میں تھا، گھر میں ضدی بھی تھا، لڑاکو بھی تھا، لڑائیاں بھی کرتا تھا، کیونکہ ہم لوگ سبلنگز ہیں کافی، تو آپس میں کافی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، شرارتیں بھی تھیں۔ اب جب آپ نے بچپن کہا تو جس بچپن میں شرارتیں نہ ہو تو وہ بچپن ہی نہیں۔ بالکل، شرارتیں تو بہت کرتے تھے۔ تو سر اکثر جب بچے شرارتیں کرتے ہیں تو والدہ یا والد کسی ایک نے روب رکھا ہوا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ والدہ مارتی بھی ہے، بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے۔ تو آپ کو زیادہ تر والد کی طرف سے ڈانٹ پڑی یا والدہ کی طرف سے؟ دونوں کی طرف سے ڈانٹ تو آپ تھوڑا جلدی آپ نے روک دیا، ڈانٹ بھی مار بھی دونوں سے کافی پڑی، وہ شرارتوں کی وجہ سے، کیونکہ میں اپنے گھر میں شاید بچپن میں سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ اچھا، تو یہ تھا کہ اس ان شرارتوں کی وجہ سے کبھی پھر آپ کو مار بھی پڑتی ہے، اور دونوں سے ہی پڑی ہے۔ اور اگر یہ مار شاید نہ پڑتی تو آج جس جگہ پہ میں ہوں شاید نہ ہوتا۔ مائٹ بی پاسبل۔ سر آپ نے پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر آپ لندن جا کے بھی وہاں پر بھی آپ نے اسٹڈی کی، تو سر کیا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان کی تعلیم کو اور برطانیہ کی تعلیم کے اندر؟ عبداللہ صاحب، جب میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا تو وہ جو او لیولز اور اے لیولز جی، وہ انہی کی ہی ایک یہ ہے کہ آؤٹ سورس پروگرامز ہیں۔ اچھا، آپ کے ایگزامینیشنز اور کورس ورک سارے جو بکس ہوتی ہیں، کورس آپ کا سارا انگلینڈ کا ہی ہوتا ہے، کیمبرج کا۔ تو جب میں یہاں پڑھ رہا تھا، نظام تعلیم تو اسکول تک تو ہمارا میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، صحیح، پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ تھا۔ جب یونیورسٹی میں وہاں گیا تو مجھے وہاں پہ یونیورسٹی اور پاکستان کی یونیورسٹیز میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر ریسرچ بیسڈ اسٹڈی کراتے ہیں، اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکلی آپ کو ایسے ایسے کورس ورک اسائنمنٹس دیتے ہیں جو آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ان کی، اور وہ یہاں پہ نہیں ہے۔
ہمارے یہاں پہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ہے زیادہ تر بک بیسڈ. کورس کی ایک بک ہوگی, آپ نے تک رہ جاتے ہیں, آپ نے ایک ہی بک پڑھنی ہے اور اسی میں سے آپ نے کوئی ایگزام ہوگا اور اسی کے آنسر دینے ہوں گے. تو وہاں پہ آپ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. صحیح. کچھ ورک آپ کا کورس ورک ہوتا ہے, کچھ پرسنٹیج, دین آپ کا پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور پھر ایک چھوٹا سا سیگمنٹ وہ ایگزامینیشن کا ایٹ دی اینڈ آف سیمیسٹر یا ایئر رکھتے ہیں. وہ صحیح. زیادہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک فار ایگزامپل ایک ڈگری کر رہا ہے بزنس میں, تو وہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز دکھائے, اس کے اندر رسک اسیسمنٹس ہوں. وہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ لیک کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. جس کی یہاں پہ اشد ضروری ہے. ہمارا جو مین پرابلم ہی یہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو بالکل چینج ہونا ہے. بالکل. اب ہماری گراس روٹ لیول پہ اس کو چینج لے کے آئیں گے تو کچھ پاسبلٹی ہے بہتر ہونے کی. اب ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ابھی تک وہی رٹا سسٹم پہ چل رہے ہیں. صحیح. ایک بک ہے, اب میں نے اپنی ڈگری میں ایک بک نہیں خریدی تھی. اچھا. ہمیں انہوں نے ایک ویب سائٹس کے پاسورڈ دے دیے تھے جہاں پہ آپ کو ہر جرنل ملے گا, ہر آرٹیکل ملے گا, اور بکس آپ نے مطلب اگر آپ کو وہ دیتے تھے اسائنمنٹس 3,000 to 4,000 ورڈس کی, آپ نے اس کے جو منیمم ریفرنسز وہ کہتے تھے 25 to 30 بکس اور آرٹیکلس یا جرنلس. تو آپ نے اتنی بکس اور جرنلس پڑھنے ہیں تو آپ نے اس کے اندر سے لکھنا ہے. بالکل. مطلب وہ ایک بک پہ ہمیں نہیں محدود کرتے. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے ایک بک پہ محدود ہو جاتی ہے. اب آپ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں اچھی یونیورسٹی, سرکاری یونیورسٹیز کی دیکھ لیں یا پرائیویٹ جو چل رہی ہیں, وہ اب بچے جا رہے تھے بکس پکڑ کے. جی. ہم لوگ ایک لے کے جاتے تھے اپنا رجسٹر جس میں ہم کلاس نوٹس دیتے تھے, اور وہی جو لیکچر ڈلیور ہوتا تھا وہ آپ کے پورٹل پہ آ جاتا تھا کمپیوٹر پہ. آپ وہی جا کے دوبارہ گھر بھی دیکھ سکتے تھے. ہمیں ایک انہوں نے ایک مکسچر کیا ہوا تھا ایجوکیشن بکس اور آئی ٹی کا. صحیح. وہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ آن لائن سسٹم انہوں نے بہت پہلے سے دے دیا انسان کو, اسٹوڈنٹس کو, اور آسانی سے جو ہے یوں کہہ لیں کہ ویٹ لیس اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر بکس کو بوجھ علیحدہ اور پھر تعلیم علیحدہ. نو ڈاؤٹ. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک, اب ہمارے یہاں پہ کیونکہ میری بیٹی یہیں پڑھتی ہے. جی. اب شی از ان اے پلے گروپ. اب پلے گروپ میں وہ 6 بکس لے کے جاتی ہے ڈیلی. اوہ مائی گاڈ. اب اٹ سیز اے پلے گروپ. اب جو ٹائٹل ہے وہ پلے گروپ ہے کلاس کا, اور وہ 6 بکس لے کے جا رہی ہے. بچے کو اب ہم شروع سے ہی بک میں جب ڈالتے ہیں تو وہ لیک کرتے ہیں, اس کے اندر ایک تو کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. بالکل. اور وہ برڈن ہو جاتا ہے بکس میں بس. بالکل. اور وہ جانے کہتے ہیں وہ کتابی کیڑا بن کے رہ جاتا ہے. کتابی کیڑا بن کے رہ جاتا ہے. جی صحیح ہو گیا. چلیں سر, برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمیں سننے میں آیا کہ امریکہ سے آپ کو ایک بڑی شاندار کوئی جاب آفر ہوئی تھی. تو آپ وہ کیا اپرچونیٹی تھی اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہیں اور سیٹل ہونے کے بجائے اپنے ہوم ٹاؤن میں آ کے اپنے عوام کی خدمت کو پریورٹی دی؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ دیکھیے بیسک, اب جب یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جب وہ ڈگری لیتا ہے باہر سے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس ڈگری کو امپلیمنٹ کروں کہیں. جی بالکل. دیکھوں میں نے کیا سیکھا ہے ڈگری سے. اب باہر رہنے سے مجھے بہت مطلب یہ تھا کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں. جی. مجھے جب میں واپس آیا 2015 میں, جی. میں نے لاہور میں رہ کے پہلے کوشش کی کہ میں باہر یا یہیں لوکلی پاکستان میں جو بندہ میں نے کافی جگہ پہ اپلائی کرنا سٹارٹ کیا. فورن یو کے میں بھی کیا, واپس امریکہ میں کیا, پاکستان میں کیا. تو یو کے کیونکہ لاز اسٹرکٹ ہو گئے تھے ویزا کے, اور آفرز کچھ وہاں سے بھی ہیں. امریکہ سے آئی مجھے آفر ایک لاجسٹک کمپنی میں. اچھا. تو انہوں نے آفر دی, میں نے ایکسیپٹ کی, ویزا اپلائی کیا, سارا پروسیس کر دیا. تو اچھی آفر تھی, جاب اچھی تھی. ایز اے پینلپینا کمپنی کا نام ہے, مایامی میں ان کا آفس ہے جہاں میں نے جانا تھا. اور ایز اے ساؤتھ ایشیا اینالسٹ, مطلب ساؤتھ ایشیا کا اینالسٹ. یہ تھا کہ جو ان کا لاجسٹکس کا ہوتا ہے سیگمنٹ, تو اس میں انہوں نے مجھے وہاں پہ ریکروٹ کیا. صحیح. اور وہاں نہ جانے کی وجہ کچھ آپ فیصلے آپ لیتے ہیں, کچھ وقتی طور پہ آپ سے کروائے جاتے ہیں.
اب میں نے کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بھی آپشن تھی, تو میں نے ویٹ کیا, آپشنس کو چوز کیا, وہ مجھے بہتر لگی. کچھ فیملی نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ گے تو پیچھے فیملی, کیونکہ بینگ دا ایلڈسٹ سن بالکل رسپانسبلٹیز آتی ہیں بڑے بیٹے پہ, فیملی کی بھی, پیرنٹس کی بھی. تو ان چیزوں کو پھر میں نے ویٹ کیا اور دیکھا کہ واپس آنا چاہیے, کیونکہ اگر میں چلا جاتا ہوں, چھوٹے بہن بھائی چھوٹے تھے, والد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, اور یہ تھا کہ اب کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہو رہی تھی, تو جو ان سے لوگ امیدیں کر رہے تھے وہ آبویسلی ایک ایلڈسٹ سن سے امید کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. تو اس وجہ سے پھر میں نے آئی اسٹوڈ بیک, اور یہ میرا لاسٹ دن پہ ہی ڈیسیجن ہوا کہ میں نے نہیں جانا, لائک فیو آورس بیفور مائی فلائٹ. تو یہ ڈیسائڈ کیا کہ یہیں پہ رکنا ہے اور یہیں پہ جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. صحیح, زبردست. صحیح. تو سر اگر آج کمپیریزن کیا جائے آج کے دور کے حساب سے, اگر آپ وہاں پر ہوتے تو وہ کس نوعیت کی اپرچونٹی تھی, کتنی بڑی اپرچونٹی تھی, کوئی بھی شخص کس حد تک جا سکتا ہے اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے؟ کیا یہ ایور ان بکھر کسی کو یہ اپرچونٹی پہلے اویل تھی یا ہو سکتی تھی جو آپ کو ملی؟ عبداللہ صاحب, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروگریس کرے. بالکل. اور ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو ملک ہے, یہاں پہ اور باہر کی جو اس میں انکمز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک آپشن اس کو ملے, اگر وہ ملے تو وہ اس کو اویل کرتا ہے. بالکل سر. تو میرے پاس جو اس وقت وہ آپشن تھی, کافی اچھی اماؤنٹ کی تھی جو مجھے وہ آفر کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے جو بیسک آفر تھی وہ اراؤنڈ 40,000 اے ایئر, اور $40,000 پلس ان کا تھا 6 months کے بعد ریویو, جاب ریویو جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ آبویسلی آپ کو بونسز بھی تھے علیحدہ, اور 6 months کے بعد اب انکریمنٹس بھی آپ کے لگ جاتے ہیں. باقی ہیلتھ انشورنسز جو ان کی کمپنی کی پالیسیز میں فردر چیزیں آتی ہیں. تو اگر اس کو پاک روپیز میں ہم کنورٹ کریں تو راؤنڈ اباؤٹ وہ پر اینم 40 بیسک تھا 40,000 پلس بونسز کرتے کرتے آپ کو 50-60,000 بن جاتا ہے, تو اراؤنڈ 6 سے 7 لاکھ 8-9 لاکھ روپے اس وقت آج کل جو ڈالر چل رہا ہے. جی. تو اگر 4,000 بھی آپ منیمم لگائیں تو 8 سے 9 لاکھ پر منتھ بنتا رہا آج کے ڈالر ریٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور اس کا جو آپ نے مجھے بتایا کہ پورے ساؤتھ ایشیا کا آپ کو انہوں نے اینالسٹ بنایا تھا, وہ پورا ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف میں نہیں ہوتا, ان کے بہت سے اینالسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی کمپنی اب ان کو کسی اور وہ مرج ہو گئی ایک اور DSV کمپنی کے ساتھ, تو ایک صرف میں نہیں ہوتا, ان کے کافی اینالسٹ ہوتے ہیں, کچھ اسی ریجن میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا جو مین موٹیو یہ تھا کہ میں یار اگر یہ میں نے کر لی نا تو میرا یہ ہوگا کہ پھر میں اپنے ساؤتھ ایشیا میں ہی ایشیا میں آ جاؤں گا اپنے اسی واپس, یا مطلب ایشیا کے کسی کانٹیننٹ میں کنٹری میں آ جاؤں گا. تو میرا یہ موٹیو تھا. تو اس میں بہت سے اینالسٹ ہوتے ہیں, ایک 10-12 والا, شاید اب اس سے زیادہ ہو, میں گیا نہیں, اب جاتا تو پتہ چلتا زیادہ انوالو ہوتے. تو ان بڑی کمپنیز کے بہت سے اینالسٹ ہوتے ہیں, آئی واز ٹو بی دا ون آف. اچھا سر, آپ نے پاکستان سے باہر اسٹڈی کی, اور بھی آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہوں گے پاکستانی, تو سر وہاں پر آپ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ جب میں گیا تو ایز اے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جہاں ہم رہتے تھے سارے اسٹوڈنٹس رہتے تھے, کچھ فیصل آباد, کوئی بھاولپور, کوئی کراچی سے, تو بہت سے. جو لنڈن تھا, لنڈن لائک وہاں پہ بہت سے لوگ, بہت سی کمیونٹیز آتی ہیں, صرف پاکستانی نہیں انڈینز بھی آتے ہیں. جی بالکل. تو کچھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اب جس طرح ہماری ایمبیسی وہاں پہ ہے, جی ایمبیسی کی آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن, کوئی لنک نہیں ہوتا. اچھا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں وہاں پہ 3 سے 4 سال رہا ہوں, ایمبیسی کا کوئی ہی رابطہ یا کوآرڈینیٹ نہیں کرتے وہ لوگ. مطلب ہاں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کبھی بلا لینا ایونٹس پہ, ہاں چند ایک لوگوں کو بلاتے ہوں گے جن کو وہ بائی سم ریفرنسز جانتے ہوں گے. تو ایک گیپ ہے. ایشو ایز سچ جو پڑھنے گیا نا اس کو ایز سچ کوئی ایشو نہیں آتا. صحیح. جو جا رہا ہے پڑھنے وہ اپنی اکوموڈیشن خود کرا کے جاتا ہے, فی پے کر کے جاتا ہے. ہاں ان کو ایشوز آتے ہیں
جو اس سوچ سے جاتے ہیں کہ یار میں پڑھوں گا بھی اور میں نے پارٹ ٹائم ارن بھی کرنا ہے, ان کو اس چیز میں ایشو ہوتا ہے کیونکہ ان کے لاز کافی ڈفرینٹ ہیں. آپ کو 30 آور ورک الاؤ کرتے ہیں ان گریجویشن, مطلب بیچلرس کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں. جو ماسٹرس کے لیے جاتے ہیں ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا. مطلب 30 آور سے اگر اس کے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, کیونکہ 30 آورز اگر پلس کرتے ہیں تو آپ کو جو جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہ آپ کو منیمم ویج دیتے ہیں یا شاید اس سے بھی کم دیتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پرسنلی میں نے کوئی مسائل نہیں دیکھے. صحیح. ہاں, اگر کسی کا ویزا وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے تو وہ پھر وہ ایمبیسی کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت مطلب اتنی کوئی خاص نہیں ہے. ادروائز ویزا میں نے رینیو کرانا تھا ویزا, تو میری یونیورسٹی نے خود ڈائریکٹلی پاسپورٹ لے کے انہوں نے فائل کر کے مجھے ویزا لگوا کے دے دیا. یعنی کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی یہ سروسز دے دیتی ہیں یا صرف کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ مل جاتا ہے؟ نہیں, یہ یونیورسٹیز دیتی ہیں. وہاں پہ ایک پراپر ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے جو آپ کی اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے. پراپرلی یونیورسٹیز کرتے ہیں. ادروائز میں نے نہیں دیکھا اسٹوڈنٹس کو کبھی کوئی جو لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹ گیا اس کو کوئی ایشو ہوتے ہوئے. نہ کبھی پولیس کو پوچھتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, کبھی بھی کوئی ایشو. ہاں, اکوموڈیشنز کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہماری ایسی چیزوں میں سسٹم سیٹ اپ بنائے کہ جی ایک جہاں ہم لوگ اتنے انویسٹ کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کے ہوٹلز خریدے ہوئے یہ خریدے, تو ایک اکوموڈیشنز خرید لیں اور ان کو ہی اسٹوڈنٹس کو ٹو لیٹ کر دیں, رینٹ پہ دے دیں, تھوڑا ذرا سستا کر دیں. اسٹوڈنٹس آبویسلی آپ کو پے بھی کریں گے, آپ کو بھی ریونیو آئے گا. یہ چیزیں ان کے لیے بھی سیفٹی رہے گی. گورنمنٹ کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا سر, آپ کے نزدیک ہمارے اسکول اور کالج میں طلباء اور طالبات جو ہے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں, اس کے نتائج آپ کو کس نظر سے آپ ان کے نتائج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ جو کیا وہ کس طرح کا یوز کر رہے ہیں, پازیٹیو جا رہا ہے, نیگیٹو جا رہا ہے, آیا ان کو کیا رسپانسبلٹی ان کے پر آتی ہے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ, کیسا ہونا چاہیے ان کا یہ یوز؟ مجھے لوگ شاید ویئرڈ سمجھیں اس کویسچن کے آنسر کے بعد بھی. جو ہمارے یہاں پہ موبائل فون یوز ہوتا ہے, یا ہم جس کو موبائل فون سے آپ کی مراد سوشل میڈیا جو بیسک آ جاتی ہے, کیونکہ موبائل فون پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ موبائل فون کا جو سوشل میڈیا آپ کو مراد وہی ہے. موبائل فون کیونکہ باہر بھی UK, یورپ, امریکہ, پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں بھی کرتے ہیں, شاید وہاں پہ بہت ارلی ایج سے سٹارٹ کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ شاید کم ایج سے سٹارٹ ہوتے ہوں. تو سوشل میڈیا کا جو وہاں پہ یوزیج ہے, وہ ایک جو سوشل میڈیا بنا وہ آپ کو ایک دوستوں سے رابطے کے لیے. اب جب میں وہاں پہ تھا, جو ہمارا فیس بک تھا وہ وہی سرکل تھا جو ہمارا یونیورسٹی میں, یا پرسن آئی نو پرسنلی. یہ نہیں کہ میں اگر آپ کسی کو میرے فار ایگزامپل میری کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ میرے سوشل میڈیا پہ نہیں ہوگا. جس کو میں جانتا ہوں, جس سے میری بات چیت ہے, نو ہاؤ ہے, اگر وہ میرے فیس بک پہ ہوگا یا وہ ان کے فیس بک پہ ہوگا. جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ جس کو نہیں بھی جانتے آپ تو وہ فیس بک پہ ہے. جس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ آپ کا سوشل میڈیا تو ہے لیکن وہ اس کے اندر وہ پرسنل ہے. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, وہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے. آپ جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. فیس بک نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو مطلب دیٹ مینس کہ وہ آپ کی پرسنل لائف ہے اس میں. بالکل ایسی ہے. تو جب آپ کسی کو جانتے ہی نہیں آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں, اور یا آپ کسی کے فیس بک میں الاؤ ہو جاتے ہیں یا سوشل میڈیا میں, تو پھر وہاں سے آپ کی غلط فہمیاں پڑ جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اگر میں کسی ایسے بندے کو ایڈ کر دوں تو جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے میرے بارے میں, اور وہ میری پرسنل ایکٹیویٹیز یا پرائیویٹ ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں, کہاں جاتا ہوں, بالکل, اور کل کو وہ مجھے اس سے کوئی فائدہ یا کوئی ہارم پہنچاتا ہے, تو وہ اس کا بہت ایزی ہے. باہر یہ چیز نہیں ہے. صحیح. اب واٹس ایپ وی کنسیڈر اٹ ان سوشل میڈیا ایز ویل. بالکل. اب وہاں پہ آپ کو واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسج جو آئے گا موبائل فون پہ, وہ آپ کو کسی کام کا آئے گا. مطلب ایکسٹرا میسیجز آپ کو نہیں آئیں گے. اگر میرا فون پڑا ہے اس میں ٹیکسٹ ہے تو مجھے پتہ چل جائے کہ یار کسی کا ہے اور کوئی کام کی بات ہوگا تو آیا تبھی. وہاں پہ یہاں پہ رینڈم میسیجز آپ کو آتے ہیں. یہ ہر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ. دین آپ کو شعر و شاعری جو ہمارے پیکیجز میسیجز کے لگتے ہیں وہ شعر و شاعری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. وہاں پہ یہ چیز اور لمبی چوڑی چیٹنگ چلنی, چیٹنگ کے لیے پیکیجز چلنے ہیں. تو یعنی کہ اس چیز کو
آپ یہی کہنا چاہیں سجیسٹ کرنا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ اس کو صرف کام کی حد تک رکھیں, باقی خام خواہ اس کو یوز نہ کریں؟ تو یہی ایشوز ہے نا جی. ہم اس میں ایک اور چیز ہے جو میں بہت نوٹس کرتا ہوں, ہم لوگ وداؤٹ اینی کنفرمیشن یا ریسرچ ایک چیز آئی ہے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اب وہ یہ نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بالکل. نہ ہم تصدیق کریں گے نہ کریں گے, بس ہم نے آگے شیئر کر دیں گے, اور پھر ہم اس امید پہ ہوتے ہیں کہ 10 بندوں کو شیئر کریں گے تو ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی شاید. اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں, کچھ نیوز ایسی آ جاتی ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے میسج آتے ہیں اور ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بالکل تصدیق کیے بغیر تصدیق. میں ایک نوجوان نسل کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کا موبائل ہے وہ آپ کا ہے. بالکل. یا سوشل میڈیا جو آپ کا ہے, فیس بک اکاؤنٹ, وہ آپ کا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اندر کس کو الاؤ کر رہے ہیں اور کل کو آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. بالکل ایسی ہے. ابھی تو میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ لوگوں کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار میرے تو اتنے ہزار جو ہے نا فرینڈز ہیں فیس بک کے اوپر, فرینڈز فالوورز ہیں, میرے جو ہے نا واٹس ایپ اسٹیٹس اتنے 100 لوگ دیکھتے ہیں. بالکل. تو اس کا ڈرا بیک ہوتا ہے, آپ نے دیکھے ہیں چیزیں. اب مجھے اس چیز پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ ایک لڑکی کا میں گیس کراچی میں ہوا تھا, مینار پاکستان پہ جو ہوا تھا, مینار پاکستان پہ, وہ یہی ہے نا, جب آپ کسی فالوورز کے چکر میں, اور وہ پھر ایک انسرٹن سا ایک جس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ایسا انسیڈنٹ ہو گیا. تو اسی ریزن سے ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کو بہت الاؤ کریں گے, بہت لوگوں کو اب ہمیں نہیں پتا وہ کیسے لوگ ہیں جن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں اپنی پرسنل اسپیس میں. بالکل. تو پھر وہ ایسا ریئیکشن آتا ہے. بالکل. بس ایک دوڑ, چونکہ سارے دوڑ رہے ہیں ایک دوڑ کے اندر, تو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں بھائی ہم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جائیں. چلیے سر, ایک اور چیز کہ ہماری آئی ٹی جو ہے سر دنیا میں بڑی آگے تیزی سے آگے جا رہی ہے. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور ہب بن چکا ہے. آپ کے خیال میں آئی ٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کون سی ڈیولپمنٹ ناگزیر ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کی, جی, میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, انڈیا سے تھے, تو ڈسکشن موسٹلی ڈسکشن ہوتی تھی, ہم لوگ اکٹھے گھومتے تھے, بیٹھتے تھے, ابھی بھی رابطے میں ہیں. انفارچونیٹلی میں ایک چیز بات کروں گا جو میں نے پرسپیکٹیو وہاں کے لوگوں کا دیکھا, ہمارے یہ مجھے کہنا ضروری ہے کہ لوگوں کا پرسپیکٹیو ہمارے ملک کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں اتنا برا نہیں ہے جتنا پورٹری کیا جاتا ہے. صحیح. کیوں میرے بہت 3-4 سال رہے ہیں بڑے اچھے دوست میرے, ابھی بھی رابطہ ہے. میری شادی پہ انہوں نے مجھے وہاں سے اسپیشل سہرا بھیجا کہ یہ آپ پہننا, مطلب وہ جو ہمارے یہاں پہ ایک سہرے کا رواج ہے, تو وہ لوگوں کا لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے. تو وہ آئی ٹی, انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے, ہم بہت آگے, ہب بن چکا ہے, ہم سے بہت آگے ہے. وہاں پہ گورنمنٹ ان کی بہت سپورٹ کرتی ہے. اب ہم لوگ جب انگلینڈ میں ہوتے تھے کال سینٹر پہ ہم کال ملاتے تھے. بالکل. اور وہ ہماری جا کے انڈیا ملتی تھی. اچھا. کبھی 5 سال 4 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں آ کے مل گئی ہو. انڈیا میں ملتی تھی یا بنگلہ دیش چلی جاتی تھی, ان 2 کنٹریز میں ملتی تھی, اور انڈیا میں بھی ساؤتھ یا دہلی یا ان میں جا کے ملتی تھی. تو ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ اتنا سپورٹ نہیں کر رہی اس کو. کسی فیلڈ میں بھی گورنمنٹ نے ایک عرفہ کریم ٹاور بنا دیا, اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی کو چھوڑ دیا, ان کی ذمہ داری پوری ہوگی, ان کی ذمہ داری پوری ہوگی. اور مطلب آپ مجھے ایک چیز بتائیں, پاکستان میں عرفہ کریم کے علاوہ آئی ٹی کا کیا ہے؟ بات تو حقیقت کچھ بھی نہیں. جو پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جس حد تک انڈیا پہنچ چکے یا باقی ممالک پہنچ چکے ہیں. ہمارے لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, خود کرنا بھی چاہتے ہیں. انہوں نے پرائیویٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, خود سے ہی, مطلب خود سے سیکھ رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں. کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, اسکلز کو. اب آئی ٹی ایک اسکل ہے, بالکل اسکل ہے, آپ سافٹ اسکل آپ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. تو ہماری گورنمنٹ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی. جو اصل میجر ایشو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کو, یونیورسٹی اسکول میں آپ کو آئی ٹی کا سبجیکٹ کوئی کہے گا نہیں کہ اتنا یہ اس سائڈ پہ جائیں آپ. بالکل. اور اس چیز کی اگر آپ آئی ٹی میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں یا اسکول میں اس کے ٹولز نہیں ملیں گے.
تھیوریٹیکل پڑھا کے تھیوریٹیکل پڑھا دیں گے اور آپ کو ختم, ذمہ داری ان کی ختم, ڈگری ہے جی آپ کے پاس, یعنی دس از دا سلپ آف یور ایکسپینس. بس آپ کو یہاں پہ بس یہ کہ وہ میں شروع میں جو بات میں نے کی کہ ہم لوگ یہاں پہ بکس تک محدود ہیں, بکس تک محدود. اب میں نے او لیولز میں میرا کیمبرج ہے, میں حوالے باہر کے دوں گا کیونکہ ہم لوگ کمپیٹ ان ملکوں سے کرتے ہیں, مثالیں ان کی دیتے ہیں. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہم لوگ مسلمان وہ لوگ تھے جنہوں نے زیروز اینڈ ونز ایجاد کیے, میتھ ایجاد کی, ہم لوگ پیچھے رہ گئے. جب ہم او لیولز میں تھے ہمارا کمپیوٹر سبجیکٹ تھا, ہمیں ایک پروجیکٹ تھا, ہم نے پروجیکٹ وہ اس وقت کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بنایا اور کمپیوٹر سے پھر ہم لوگوں نے اس کو سافٹ ویئر ہارڈ کاپی میں اس پہ لے آئے, بک جرنل فارم میں, مطلب سارا وہ تھا اس پہ, ہم نے اس کے اسکرین شاٹس وغیرہ لے کے اس پہ ہم نے ٹرانسفر کیا او لیولز میں. مطلب جو ہوتی ہے 8th, بالکل یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. ہمارے آئی ٹی کو پروموٹ نہیں کرتے اسکولز, ٹولز نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. گورنمنٹ اب ہماری میجورٹی جو بچے بچیاں وہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں. بالکل کتنے اسکولز میں کمپیوٹر ہے, کتنے اسکول میں لیبز ہیں, کتنے اسکول میں آپ کو اس چیز کا بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی از دا فیوچر. ہماری جو اسکول میں ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو شاید کمپیوٹرز کا پتہ ہی نہ ہوگا کیسا استعمال کرنا ہے. تو جب تک ہم لوگ گورنمنٹ لیول پہ پروموٹ نہیں کریں گے, وہاں پہ وہ لوگ گورنمنٹ لیول پہ پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور سر جنرل سا کویشچن ہے ہمارا کہ اسپیشلی بکھر کے سے ریلیٹڈ, کہ بکھر کے اندر بھی ابھی پورے اور سٹیز کی طرح مخلوط ایجوکیشن یعنی کہ کو ایجوکیشن کا سلسلہ بڑا رجحان بڑھ رہا ہے, تو اس کے آپ کی نظر میں اس کے کیا مثبت پہلو ہے اور کیا منفی پہلو ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایجوکیشن جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں نا جی, وہ تو جا رہے ہیں پڑھنے جی. جو منفی جو آپ نے بات کی جو کرنا چاہتے ہیں میں اس کو زیادہ الیبوریٹ نہیں کروں گا. جنہوں نے ان کاموں کے لیے جانا ہے اس کے لیے ہمیں پہلے اپنی جو نوجوان نسل ہے یا ان کو ہمیں گروم کرنا ہوگا. صحیح. دیکھیں دنیا میں مخلوط ہے, مطلب آپ کی کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے ہر جگہ پہ. آپ باہر جاتے ہیں آپ کو عورتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, مطلب اگر ہم باہر معاشرے میں پھرتے ہیں مرد بھی پھر رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کا یا کو ایجوکیشن سے ایشو اتنا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. صحیح. آپ نے اگر جو باہر جا رہی ہیں وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھنا ہے تو آپ ایجوکیشن میں آگے بھی جائیں گے, معاشرہ بھی آپ کا پراسپر کرے گا. یہ دیکھیں اب جب ایک لڑکی کو آپ پڑھا رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل اس نے آگے جاب کرنی ہے جی, جاب تو اس کا انوائرمنٹ کو ہے. آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ آل وومن ہو, صرف خواتین ہو. مطلب ایک اگر ہم ان چیزوں کو عورتوں کو اس چیز سے ہٹا کے ہم لوگ ادھر کریں گے پھر وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتی. بالکل ہمیں ان کو عورتوں کو رسپیکٹ دینی ہوگی بیسک اسکول لیول سے, یونیورسٹی سے, اور آگے جب وہ جاب میں جاتی ہیں. کیونکہ ایک دیکھیں ہماری مذہب میں بھی ان کو رسپیکٹ دی گئی. بالکل. کچھ چیزوں کی جب میں ایک انسیڈنٹ شیئر کروں گا, جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو میرے والدہ نے میرے سے پوچھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں, کیونکہ مسلمان تو نہیں ہے. میں کہ وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو شاید ہم سے بہتر مسلمان ہو, کیونکہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی جاب چھوٹی بڑی نہیں ہے. صحیح. بڑے کی رسپیکٹ جس طرح ہمارے اسلام میں سکھائی ہے وہ کرتے ہیں. صحیح. عورت کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بوڑھی ہو اگر کوئی ڈسیبلڈ ہو وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے اور جتنی تعلیم ہم لے لیں جی, ہمارا اس سے یہ ایک ہماری اور آپ کی کہنے کی بات ہے کہ جی عورتوں کے کو ایجوکیشن کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. یہ عورتوں کی کوئی آپ کے گھر سے جب تک آپ تربیت اچھی نہیں کریں گے, اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو آگے آپ کا جو بچہ جا رہا ہے یا بچی جا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے عزت رسپیکٹ سے ٹریٹ کریں گے. یعنی کہ یہاں پر کو ایجوکیشن کو اتنا خطرہ جو اگر کوئی ہے بھی صحیح تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے میں ناکام رہ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ رہ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتا ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے والدین رسپیکٹ کر رہے ہیں نا عورت کو تو آپ بھی آٹومیٹکلی رسپیکٹ کریں گے. اگر آپ عورت بچے کو بتا رہے ہیں شروع سے کہ یہ آپ کی جو باہر جا رہی ہیں یہ مائیں بہنیں ہیں تو آپ اس کو انہی نظروں سے دیکھیں گے. بالکل. ہمارے یہاں پہ یہ لیک کرتی ہیں چیزیں کچھ مطلب
ہم لوگ، اب میں باہر کے معاشرے کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کے پاس سے جو مرضی گزر گیا کہ دوسرے کو پرواہ نہیں ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ یہ ایشو ہے، ایک عورت چلی جاتی ہے، ایک عورت رکشے پہ جا رہی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، انسیڈنٹ ہوئے ہیں، موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں، رکشے والیوں کو دیکھتے جا رہے ہیں. ایک معاشرہ، ایک اگر ہم اس چیز پہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو یہ چیز سدھرے گی نہیں، الٹ خراب ہوگی، یہ زیادہ خراب ہوگی. کچھ چیزوں کو ہمیں روکنا چاہیے اور یہ اپنا دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو جا رہی ہیں یا یہ پڑھ رہی ہیں یا اس یونیورسٹی جا رہی ہیں، بارے ہماری مائیں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. اگر ہماری مائیں بہنیں کہیں جا رہی ہیں تو اگر کوئی ایسے دیکھے ہمیں کیسے محسوس ہوگا؟ بالکل. رسپیکٹ ہم لوگ خود کرنی ہوگی، تبھی جا کے کوئی اور اس کی رسپیکٹ کرے گا. جی بالکل ایسی ہے. اچھا، بکھر میں خواتین کے تعلیم کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، اور خواتین کے تعلیم کی سہولیات میں مزید کس قسم کا اضافہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جو خواتین، میں اب جونیئر لیول سے سٹارٹ کروں گا، جو بچے بچیوں کے حساب سے کچھ چیزیں، کیونکہ ہم لوگ سٹی سے نہیں ہیں، دیہات سے ہیں. جب پیدا ہوئے کچھ عرصہ تو ہم نے ادھر ہی گزارا ہے جی. اور جب باہر چلے بھی گئے تو ہم لوگ واپس ادھر ہی آتے تھے ہر سمرز میں. تو کچھ پیرنٹس خواتین بچیوں کو پڑھنے کی طرف بھیجتے ہی نہیں تھے. صحیح. اب گریجولی وہ چینج آ رہا ہے. اب آہستہ آہستہ اب جب ہم، ایک چیز ہے کہ بچی پڑھ بھی جائے تو موسٹلی اس کو شادی کر کے گھر بٹھا دیتے ہیں. وہ ضروری، پڑھائی ضروری ہے، تعلیم جو ہے، جو ایجوکیشن وہ بہت ضروری ہے. اب آہستہ آہستہ یہ چینجز آہستہ آہستہ آتی ہیں. ایک مینٹل لیول آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بچیوں کو پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ نوکری کرے. اس جو بچی ہے اس نے اگلی نسل کا مستقبل بنانا ہے. بالکل. اور وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہوگی. ایک ٹائم تھا جب آپ کا گزارا تعلیم کے بغیر ہو جاتا تھا. اب اگر آپ نے کہیں بیٹھنا بھی ہے دو لوگوں میں تو آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا ہے، تو آپ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں گے. آپ کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا تو آپ اس سے کوئی ڈسکشن کر سکیں. جو بچی ہیں، اب میں یہاں پہ بکھر کا حساب دیکھیں تو ایجوکیشن کے مواقع تو سارے ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم عورتوں، ان کو جب ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں تو بچے جو ہے ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے. صحیح. اب ہم لوگ جب پڑھتے تھے باہر، لاہور میں پڑھتے رہے ہیں، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں، یہاں پہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا نہیں ہے. جی بالکل. وہاں پہ یہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ والی ٹیبل پہ اگر کوئی بیٹھی بھی ہے تو بیٹھی ہے، پڑھتی رہے. اب یہاں پہ ہمارا بورڈ کے دھیان کے بجائے زیادہ سائنوں پہ دھیان ہوتا ہے. صحیح. وہ بچیوں کو یار پڑھنے آ رہی ہیں، ان کو نالج دینے دو، علم حاصل کرنے دو. بچیوں کے لیے جو ہے نا یہاں پہ کاؤنسلنگ کم ہے. صحیح. کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کدھر جانا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں جی بیٹا آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. بچیوں کو، مطلب پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ آپ کرو، اور بچیاں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ہی پوچھیں گی. جو محدود وسائل ہیں ان کے. یونیورسٹیز میں بچیوں کے لیے علیحدہ ایک مطلب ہونی چاہیے، سیٹنگ ہونی چاہیے، کینٹین ان کی علیحدہ ہونی چاہیے، جو مطلب ایک جس میں وہ سیکیور فیل کرے. بالکل. ماحول ایسا ہونا چاہیے، ٹیچرز کا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بچیوں کو آتے ہوئے سیکیور فیل کریں. دین جو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ان کے ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا. یونیورسٹیز، کالجز کی، جو یونیورسٹیز کی بچی ہیں، اب میں کہیں تھا تو مجھے بچے بتا رہے تھے کہ 2 بسیں ہیں یونیورسٹی کی ہماری، اور اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک یونیورسٹی ہے ہماری. بالکل. اور اب کیمپس کی جگہ، وہ پہلے کیمپس تھا سرگودا کا، وہ یونیورسٹی بن گئی. اس میں کہہ رہا ایک ہی یونیورسٹی ہماری، اس میں 2 بسیں انف نہیں ہے. انف نہیں ہے سر. اب بچیوں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوتی ہے پڑھنے میں، اور لائق زیادہ ہوتی ہے، لائق بھی زیادہ ہوتی ہیں، ذہین بھی زیادہ ہوتی ہیں، ذہین بھی زیادہ، حالانکہ انہیں نہ گھر سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اور نہ باہر سے سپورٹ ہوتی ہے. انہوں نے گھر کے سارے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں. ماں ایک بات کہتی کہ بیٹا جتنے بھی پڑھ لے آخر سنبھالنا تو نے کچن ہی ہے. مطلب بچیاں زیادہ لائق ہوتی ہیں ہمارے لڑکوں سے. آپ یہ ہے کہ ہم انہیں انکریج نہیں کرتے کہ اگر دیکھیں ایک بچی نے یہاں یونیورسٹی میں پڑھ لیا ہے، جو جتنی بھی یہاں پہ ایجوکیشن اس کو ملے گا، وہ آگے جانا چاہتی ہے. بالکل. وہ اس کو سپورٹ یہاں سے نہیں ملتی، نہ ہی یونیورسٹی سے ملے گی، نہ ہی فیملی سے ملتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم لوگ سپورٹ کریں بچیوں کے لحاظ سے، یعنی کہ پیرنٹس سپورٹ کریں بچوں کو
معاشرہ سپورٹ کرے بچیوں کو, ان کو ایزی فیل کرائیں اپنے اسٹڈی کے لیے. جو اسٹوڈنٹس پھر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ وہ ان کو ایزی فیل کرائیں, ان کو کسی قسم کی جو ہے اسٹینڈ آؤٹ فیل نہ کریں, اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. آپ کراؤڈ سے کہیں باہر سے کوئی چیز آئی ہے, بالکل وہ آپ کی طرح ہی ہے, آپ ان کو پڑھنے دیں, وہ جو کرنا ہے ان کو کرنے دیں, بالکل ان کو ریسپیکٹ سے ٹریٹ کریں تو بچیاں بہت آگے جائیں گی. بالکل. اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے بچیوں کے آنے جانے کا, کیونکہ علاقہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اتنی گاڑیاں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ سب سے جو ایشو ہوتا ہے نا بچیوں کو آنے جانے کا, اور کئی والدین اس وجہ سے بچیوں کو نہیں پڑھاتے, کون لے کے جائے گا, کون لے کے جائے گا, بھائی چھوٹے ہیں یا بھائی نہیں لے کے جاتے یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں یا نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. بالکل سر. اور یہ بچیاں وہ ہیں جنہوں نے آگے ہماری نسل بنانی ہے, بالکل سدھارنا انہوں نے ہے. بالکل. اگر بچی کو ہی اس چیز سے نہیں ہوگا تو آگے وہ کیا نسل بنائے گی. اب آپ کی جو ایجوکیشن سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے, وہ بیسک سٹارٹ گھر سے ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اب اگر ایک بچہ 4 سال یا 5 سال میں جا کے اسکول جا رہا ہے, 4 سال تو اس نے گھر میں سیکھنا ہے, اچھا برا اس نے گھر میں سیکھنا ہے, اسکول سے اس نے اچھا برا نہیں سیکھنا. وہ بچے کو گھر سے, اگر والدین پڑھے لکھے ہیں تو آدھی چیزیں وہ گھر سے سیکھ جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, ترقی یافتہ معاشرے کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تعلیم کے بغیر. جب تک آپ کی تعلیم نہیں ہوگی, آپ ایک گھر ترقی نہیں کر سکتا, معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے. بالکل. تعلیم سے دیکھیں, یہ 2 چیزیں ترقی کرنے میں, ایک معاشرہ تعلیم سے, اب جو تعلیم آپ کو سکھاتی ہے وہ آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے. اس کے ساتھ ایک آتا ہے تربیت. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. بالکل. جب تک آپ دیکھیں, تعلیم سے آپ کا جو ذہن وہ وسیع ہوتا ہے, نالج بڑھتا ہے آپ کا. بالکل. تربیت سے آپ کو اچھے برے کی تمیز آتی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم شعور دیتی ہے. میں اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. ایک ہمارے بزرگوں کی کہاوت ہے, پڑھے لکھے جاہل. جی 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 بالکل. جو بزرگوں سے کہاوتیں, جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن گئی. وہ صدیوں سے وہ ایک چیز کو پرکھتے انہوں نے کہاوتیں بنائی ہیں. بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ان کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں یار پڑھا لکھا کیسے ہے. بالکل. جو شعور ہے وہ آپ کو آپ کا معاشرہ سکھاتا ہے. آپ جہاں اٹھتے ہیں, جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں, جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو شعور دیتا ہے. بالکل. اگر آپ ایک ایم فل یا پی ایچ ڈی کسی لڑکے کو بٹھا دیں ایک کرمنل سوسائٹی میں, تو وہ اپنی جو پی ایچ ڈی ہے یا ایم فل ہے اس کو کرمنل ویز میں یوز کرے گا. بالکل ایسی ہے. اسی سوسائٹی جس میں اٹھے ہوئے بیٹھے گا, انہی کی طرح ہی وہ سوچے گا اور انہی طرح ہی اس کی وہی قناعت ہوگی. وہ ایک مین از ججڈ بائی ہز کمپنی. وہ کمپنی سے آپ جج ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر آپ کو تعلیم ہے دین آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو شعور آئے گا. بالکل ایسی ہے. اگر آپ نے بیٹھنا ہی کچھ ایسے لوگوں میں ہے, اگر آپ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ بزنس اورینٹڈ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کا زیادہ تر مائنڈ بزنس میں جائے گا. بالکل ایسی ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ ایگریکلچر کے زمینداروں میں بیٹھتا ہے تو وہ ایونچولی وہ زمینداری کی طرف جائے گا. بے شک وہ پڑھا لکھا ہوگا, وہ اپنی ڈگری کو اس سائڈ پہ یوز کرے گا. بالکل ایسی ہے. آپ کا یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں, تربیت اور تعلیم. تربیت آپ کو معاشرہ دیتا ہے, تعلیم آپ کو ایجوکیشن دیتی ہے. وہ آپ کو جو آپ کی جو ہوتا ہے شعور اور تربیت, یہ معاشرے اور ادھر سے آتی ہے آپ کو. یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. صحیح. اور یہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جی ہمیشہ آپ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. میرے والد صاحب ایک جملہ, انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی کہ بیٹا جب میں بکھر آیا تھا نا, میں اپنے سے بڑوں میں بیٹھا تھا. وہ کیوں کہ اپنے سے بڑوں کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. بالکل ایسی ہے. جب اپنے جتنوں میں بیٹھو گے تو آپ سارے ایک برابر ہیں. ایسی ہے. آپ ایک دوسرے کو وہی سکھاؤ گے جو آپ کو نالج ہے. بالکل ایسی ہے. تو جب بڑوں میں بیٹھو گے آپ کچھ زیادہ سیکھو گے اور پھر وہ آگے آپ پھیلاؤ گے. کچھ جملے ان کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ بڑوں کے یاد رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. اصل پاکستان میں طلباء کے لیے کونسلنگ کا بڑا فقدان ہے. پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں یہ والی بات. میٹرک کے بعد بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے.
سر لندن یعنی کہ برطانیہ کے اندر اس میں کیا توجہ دی جاتی ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, یہاں پر اور وہاں پر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہاں پہ تو یونیورسٹیز میں کاؤنسلنگ کا چکر ہی نہیں ہے, یا اسکولز میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک لائن ہے, بچہ اپنے ہی تکے مار رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے میٹرک کے بعد تکا مارتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے آرٹس میں چلا گیا, کوئی کہتا ہے میں سائنس میں چلا جاؤں, کوئی کہتا ہے میں نے فلانی جگہ چلا جانا. یہ تو بچے کے تکے لگ رہے ہوتے ہیں. جنرل 2 سے 3 آپشن ہوتے ہیں, 3-4 بچے کے پاس جو اس کو بیسک پتہ ہوتے ہیں, بالکل, جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے, ایک دوست سے پوچھتا ہے یار تو کیا کر رہا ہے, دوسرے سے وہ کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں, پھر دوسرے سے پوچھتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو, وہ اور پھر کسی اور سے پوچھے وہ کہ یار میں تو یہ کر رہا ہوں. ہماری کاؤنسلنگ یہاں پہ جو پاکستان میں یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, یہاں پہ کاؤنسلنگ نہ ہی یونیورسٹیز میں ہی, ہاں پرائیویٹ یونیورسٹی جو بڑی یونیورسٹی جن میں لام ویلیسی اور ان میں کاؤنسلنگ ہے, ان کے جو ہمارے یہاں باقی یونیورسٹی ان میں کاؤنسلنگ کا چکر نہیں ہے. جو باہر سسٹم ہے وہاں پہ 2 قسم کی کاؤنسلنگز ہیں. اچھا, ایک آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ ہے, ٹھیک ہے, دین جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں دین آپ کے ایک اور سسٹم آ جاتا ہے, وہاں پہ ایک اور سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو جاب ہنٹنگ میں آپ کو اسسٹ کرتے ہیں. جب اور ایک اور چیز, یہ 3 ہے, کیریئر, آپ کی ایجوکیشن, کیریئر آتا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کیریئرز میں آپ جا سکتے ہیں. جاب ہنٹنگ یہ آ جاتی ہے. وہاں پہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ یہ پرسیو کر رہے ہیں, اب آپ وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں آپ کے پروفیسرز ہوتے ہیں, ان میں آپ کے ہی پروفیسرز ہوتے ہیں, آپ ان سے جا کے سجیشنز لے سکتے ہیں کہ اچھا جی میں نے اس سیمسٹر میں یہ میرے سبجیکٹس یا ماڈیولز ان کو کہتے ہیں وہاں پہ یہ سبجیکٹ ہیں, تو نیکسٹ سیمسٹر میں میں نے میرا اینڈ گول یہ ہے, ان کو اس کو اچیو کرنے کے لیے میں نیکسٹ سیمسٹر کون سے ماڈیولز رکھوں یا سبجیکٹ, وہاں پر باقاعدہ بندے کو ڈائریکشن دی جاتی ہے, وہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ایجوکیشن کے بعد جب ڈگری کمپلیٹ ہوگا آپ کو ان کے کیریئر ڈپارٹمنٹ سے ای میلز آنا اسٹارٹ ہوتی ہے, صحیح, کہ جی یہ کیریئر آپ کی یہ جاب آپ نے کرنی ہے, یہ ویکنسیز ہیں آپ اپلائی کریں یا آپ ہمیں بتائیں ہم اپلائی کریں. دین ایک اور چیز ہے جو بہت اچھی ہے ان کی, آپ کو یونیورسٹی کی جابز جو ہوتی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے, بالکل, مطلب ان ہاؤس جابز جس کو ہم کہیں. جی جی. تو جب آپ بچہ لڑکا کو یا بچی کو فارغ ہونے لگتی ہے تو وہ پریفر کریں گے کہ ہمارا ہی اسٹوڈنٹ پہلے آئے, اور وہ اس کو فرسٹ پرائرٹی وہ اس کو لیتے ہیں, صحیح, دین سیکنڈ تھرڈ میں باہر سے وہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر تو صورت حال ہوتی ہے کہ یہاں پہ بالکل مطلب یہاں پہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہاں پہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ تو باہر سے بس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے رکھنے کا, کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا, کسی کو نہیں پتا, جس کا دا لگ جاتا ہے, جس کے پاس تگڑی سفارش ہو جائے, جس کا تکا لگ جائے اس کو رکھ لیتے ہیں. سر مجھے یہاں پر ایک بچپن کا ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ایک اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے بنا لیا ہوائی جہاز. ہوائی جہاز بنایا تو یونیورسٹی کے تمام ٹیچرس کو لے کے آئے, یعنی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی تھی, کہ جی آپ کے اسٹوڈنٹ یعنی کہ جہاز بنایا تو اس میں اڑنا ہے. تو جب پتہ چلا کہ ان کے اسٹوڈنٹس نے بنایا تو سارے بھاگنے لگ گئے. تو ایک ٹیچر تھا وہ بیٹھا رہا چپ کر کے, اس نے کہا جی جہاز ہے, بچے اڑائیں گے, آپ کے بنائے ہوئے بچوں نے بنایا ہے تو یہ گر جائے گا. اس نے کہا جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنایا ہے. کہتے جی ہمارے اسٹوڈنٹس نے, بس ٹینشن نہ لو, اس نے اڑنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک لوگوں کے اندر جو ہے لیک آف کہہ لیں کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی. دوسرا پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس حد تک ہماری اسٹڈی کے اندر کتنے فلاز ہیں جو ہم نے نہیں سکھائے, اسکلس نہیں بلڈ کیے ان کے اندر, صرف تھیوری پڑھا دی ہم نے. تو سوری میں دوبارہ آپ کو یہ اسی کوشچن سے لنکڈ ہے. میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, جو کیریئر کاؤنسلنگ کی اور ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے بکھر کے زیادہ تر بچے باہر اسی چیز میں وہ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا. بالکل, وہ آپ کے ایگزامینیشن جو ہوتی ہیں یا اس تک تو وہ ٹھیک چلے جاتے ہیں, ٹاپ کر لیتے ہیں تھیوری میں, مطلب ایگزامز میں تو ٹاپ کر لیتے ہیں, کہیں جاب کے لیے بھی. جب وہ انٹرویو کا آتا ہے نا بات, وہ انٹرویو میں وہ رہ جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں کا ماسٹرز لاہور, اسلام آباد یا ان بڑے شہروں کا بیچلرز انٹرویو میں وہ ان کو مار دے جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. یہ صرف کانفیڈنس زیادہ ہونے کی وجہ سے. وہ کانفیڈنس کہاں سے بنتا ہے؟ وہ ایک لنکڈ ہے. سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس کانفیڈنس دیتے ہیں, دین آپ کے جب آپ اسکول جانا اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیچرس کانفیڈنس دیتے ہیں, دین آپ یونیورسٹی جاتے ہیں وہ ٹیچرس وہی کانفیڈنس کو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل, وہ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ یہ ہمارے نہیں بنایا تو پھر یہ اڑنا ہی نہیں ہے. اڑنا ہی نہیں ہے.
وہ اب ہمارا جو وہاں پہ ایجوکیشن جو یونیورسٹی میں ملتی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کو پروجیکٹ دے رہے ہیں, ہمیں ایک, میں آپ کو پروجیکٹ بتاؤں بہت آپ کو مزہ لگے گا, اچھا لگے گا سن کے, ایک آپ کو ایک اماؤنٹ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہے, ایک گروپ بنا دیتے ہیں, ٹیم آف 4 پیپل. تو آپ نے اتنا بجٹ آپ کے پاس, آپ نے اس میں ایک بزنس اسٹارٹ کرنا, اس میں آپ نے اس کی بیلنس شیٹ دینی ہے, اس میں آپ نے اس کی جو مارکیٹنگ دینی ہے, اسٹریٹجیز اور سارا کچھ آپ نے ایک بزنس کا 1 سال کا آپ نے ہمیں ایک پراپر بیلنس شیٹ بنا کے بزنس کا رن کر کے آپ نے ہمیں بتانا ہے. اس میں آپ نے اپنی ایڈورٹیزمنٹس بھی بتانی ہے, ایکسپینسز بھی بتانے ہیں, سب کچھ بتانا ہے, اس میں پروفٹ اینڈ لاس بھی آپ نے دکھانا ہے. بالکل, تو ایک پورا انہوں نے اس طرح سے وہ آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ آپ نے پریکٹیکل کرنا, اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے. بالکل. اب ہمارے ایک وہاں پہ پروجیکٹ تھا کہ جی آپ نے اتنی اماؤنٹ اس میں کوئی بزنس اسٹارٹ کریں. صحیح. اب جس طرح یہاں پہ تب ہم نے ایک وہاں پہ اسٹارٹ کیا, ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا ڈلیوری سسٹم ہم نے بنایا تھا کہ جی کیونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو جو وہاں پہ, کیونکہ سارے ریسٹورینٹس ڈلیوری نہیں کرتے, چند ایک ریسٹورینٹس ہیں جو ڈلیوری کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اسٹوڈنٹس کو ہم یہ ایک, جو ریسٹورینٹس ڈلیوری نہیں دیتے, جو ہم ہر کسی کو یہ ڈلیوری ان کی پرووائڈ کریں گے. اتنے موٹر سائیکلز ہم لیں گے, اتنی یہ چیزیں لیں گے, اور ہم نے پراپر ایک ان کو پلان بنا کے دیا. جس طرح آپ ڈریگن ڈینس ایک شو ہے, برٹش شو ہے, اس میں اگر آپ کا کوئی بزنس آئیڈیا آپ وہ پریزنٹ کرتے ہیں, تو ہم نے ایک بزنس آئیڈیا ان کو پریزنٹ کیا وہاں پہ. اس کے اندر ہم نے ساری ان کو مارکیٹنگز بتائیں, ہم نے بتایا کہ جی اتنے بزنس اتنی انویسٹمنٹ ہوگی, اور سارا جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ کر کے ہم نے ان کو دکھایا. وہاں پہ اس طرح سے رن کیا جاتا ہے, اس میں کانفیڈنس آپ کو آتا ہے, بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے انسان کے اندر اس یعنی کہ پریکٹیکلس کے بعد. اچھا سر, پاکستان میں بھی آپ پاکستانی سیاست کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, پھر آپ برطانیہ جا کے اسٹڈی کے دوران ڈیفینیٹلی وہاں کی سیاست سے بھی تھوڑا بہت آپ نے ان کو جج کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا. تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں, برطانیہ کی سیاست اور پاکستان کی سیاست؟ یہ سوال آپ کا جو ہے, دونوں کی سیاستوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا. ریزن بینگ وہاں پہ پبلک کی ڈیمانڈ اور ہے, یہاں پبلک کی ڈیمانڈ اور ہے. صحیح. میں جب وہاں تھا, کیونکہ وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی تھی, جو پاکستانی کمیونٹی سے میں بہت کلوزلی ان ٹچ رہا ہوں, جو وہاں پہ سیٹلڈ لوگ ہیں, جی, تو وہ وہاں پہ پولیٹکس میں انوالو ہیں. اچھا. کیونکہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. صحیح. تو جو برٹشر یا گورے یا پاکستانی جو الیکشنز میں کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ ان ٹچ رہتے ہیں. کچھ الیکشنز میں میں نے بھی وہ مطلب دیکھے ہوتے ہوئے بھی, اور الیکشن کیمپینز بھی اٹینڈ کی. تو وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈز اور ہیں, یہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈز اور ہیں. وہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن ہے, ایک فار ایگزامپل ایک پارلیمنٹیرین کے نے کرنا کیا ہے. صحیح. مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا, ایک لوکل باڈیز ہیں, دین ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, مطلب ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ لوکل باڈیز کا کیا کام ہے, ایم ایل ایز کا کیا کام ہے, ایم پی ایز کا کام ہے. وہاں پہ یہ چیزوں کا پتہ ہے. صحیح. آپ یو وونٹ سی ایک دن بھی جو ہے نا جو میئر کا آفس خالی رہا ہو. اچھا. مطلب ایک میئر جاتا ہے, الیکشن فوراً ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ جس طرح 10-20 سال الیکشنز ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا میئرز کون ہے, ڈسٹرکٹ ناظم کون ہے, چیئرمین کون ہے. ہوتے بھی ہیں تو 5 سال 4 سال 3 سال گھر بیٹھ کے واپس ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک چیز کو اسکپ کرتے ہیں تو اس کا برڈن کسی اور پہ پڑ جاتا ہے. ظاہر بات ہے. تو جس پہ وہ برڈن پڑتا ہے وہ اس کا کام کون کرے گا. وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سسٹم کس طرح چلنا چاہیے. اگر لوکل باڈیز کا کوئی ڈپارٹمنٹ خالی ہے, وہ ڈیمانڈ اس چیز کو کرتے ہیں. اب ایم این ایز ایم پی ایز کا کام ہوتا ہے لیجسلیشنز کرنا. جی بالکل. اب ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی جب ایک ایم این اے سے ایم پی اے سے لوگ, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ لوکل باڈیز کے سیاستدان لیول کے آتے ہیں, جیسے جو ڈیولپمنٹ گلی روڈز اور ان چیزوں کا, ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این اے سے, تو ان کا کام کون کر رہا ہے. بالکل. اسی لیے تو ہم لوگ وہی لیجسلیشنز اور انہیں پہ چل رہے ہیں جو آج سے کئی سالوں پہلے بنی تھی. بالکل. اب ایک ٹینیور رہا ہے لوکل باڈیز کا جو بہت لمبا رہا ہے, اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. جس طرح جو مشرف ٹینیور تھا, جی جی, اس میں ہر کسی نے پراسپیرٹی دیکھی ہے.
ہر بندہ اس کا کہتا ہے کہ ہاں اس میں جو ہے نا لوکل باڈیز رہا تھا کیونکہ وہ سسٹم چل رہا تھا, لوکل باڈیز اپنی جگہ چل رہے ہیں, ممبرز جو آف پارلیمنٹ ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا کام مطلب اس طرح ذمہ داری کے اس طرح کر رہے ہیں, مطلب ذمہ داری کے ساتھ نہ بھی کرو کام تو کر رہے ہیں, مطلب لوکل باڈیز کا جو کام وہ لوکل باڈیز کر رہی ہیں, جو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے وہ پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں. جو ہم لوگ لیک کرتے ہیں لیجسلیشن میں, میجر ایشو کیا ہے ہماری لیجسلیشنز بہت کم ہے, بالکل قانون نہیں ہے یا امپلیمنٹیشنز نہیں ہے. بالکل اس میں کیا کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کریں, ان کی ڈیمانڈ نہیں بتانا ہوگا. لوکل باڈیز کیوں نہیں ہم ڈیمانڈ کرتے, لوگ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے, آپ کے گراس روٹ لیول تک کام انہوں نے کرنا ہے. بالکل آپ ایم این ایز ایم پی اے سے ڈیمانڈ کریں کہ قانون سازیاں کریں, اچھی قانون سازی کریں. بالکل, اب نہ کہ ان کو یہ کہیں کہ یار آپ نے میرے محلے کے دروازے کا کسی نا پکی سولنگ آپ یہ کام ڈیمانڈ کریں لوکل باڈیز کے نمائندوں سے, اور آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ لوکل باڈیز کو بحال کریں. بالکل ان چیزوں کو چلائیں. دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ نا اس نے اپنا کام کرنا ہے. بالکل ایک آفس ہے اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے فائنانس نے کرنا ہے, جو فرنٹ ڈیسک ہے اس نے فرنٹ ڈیسک کا کام کرنا ہے, اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے. اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہٹا دیتے ہیں فائنانس, اور اس کا برڈن ہم ڈال دیتے ہیں مارکیٹنگ پہ. اب یا تو وہ فائنانس کا کام کرے گا یا وہ مارکیٹنگ کا کام کرے گا, ایک کام کرے گا. بالکل. تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ پہ بھی یہی حالات ہیں کہ جب ہم ایک کا برڈن دوسرے پہ ڈالتے ہیں وہ پہلا کام نہیں ہوتا, نہ وہ کام ہوتا ہے نہ وہ کام ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ڈیمانڈ پہلے کرنی چاہیے, دین آپ اس سے اوپر ڈیمانڈ کریں. بالکل ایم این ایز ایم پی سے ڈیمانڈ کریں, آپ وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمارے جو میجر ایشوز ہیں علاقے کے وہ آپ پارلیمنٹ میں اجاگر کریں, یا ملک کے جو ایشوز ہیں صحیح ملک کے. تو ابھی میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کی جو ذمہ داری ہے وہ قانون سازی ہے, آپ اپنے علاقے کے مسائل کو کنٹری لیول پہ ریپرزینٹ کریں. کنٹری لیول آپ دیکھیں جی, آپ جو آئین میں ہے یہ قانون میں ایم این ایز ایم پی ایس انہوں نے ان کے کام لیجسلیشن ہے. صحیح. ہاں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہے, لیکن یہ لوکل لیول کے جو لوکل باڈیز ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے جو وہ اوپر پوری ہو رہی ہے. صحیح. تو لوکل باڈیز میں کون کون سے عہدے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی میئر آتا ہے آپ کا, میئر آ گیا, جس طرح ڈسٹرکٹ ناظم میئر کا جو یہ سسٹم ہے اس کو لوکل باڈیز کہتے ہیں, جس میں یو سی چیئرمین آتے ہیں, یہ جو گراس روٹ لیول چیئرمینز ہو گئی جو گراس روٹ لیول پہ جو آپ کی گلی محلے میں آپ کو ملتے ہیں ڈیلی. صحیح. جو آپ کی گلی سے کاؤنسلرز بنتے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. جب وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, جب وہ چل نہیں رہے, ان کو حکومت نہیں چلا رہی, ان کا برڈن یا آ جاتا ہے ڈی سی پہ یا آ جاتا ہے ایم این اے ایم پی ایس پہ. آپ جب یہ چلاتے ہیں ایم این ایز, دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایس بھی اگر یہ کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کو سدھارنا ہے. بالکل. اب دیکھیں جب یہ سارے ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ چل رہے ہوں تو ایم این ایز بھی اپنا کام کر رہے ہوں, لوکل باڈیز بھی اپنا کام کر رہی ہو, آپ کا جو پروگریس کا جو ترقی کا جو پہیہ ہے, جو اگر پہلے گیئر پہ گاڑی چل رہی ہے تو آپ کو چوتھے گیئر پہ چلتی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے آپ کو, دیکھیں ایک ہوتا ہے اور دو ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو جب لوکل باڈیز جن کا کام ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے, وہ نہیں آتے, نہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہے. گورنمنٹ تو چلاتی ہی نہیں نا جی. بالکل. اب آپ دیکھ لیں مشرف کے بعد جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے وہ ابھی 2013 میں غالباً ہوئے تھے, اور 15 میں جو ابھی ہوئے, اس کو ایک سال چلا کے انہوں نے 3 سال گھر بٹھا دیا اور پھر 1 مہینے کے لیے دوبارہ بحال کر دیا. تو انہوں نے کیا کام کرا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس نے کیا کام. اب جب اس کا برڈن پھر آ جائے گا ڈی سی پہ. بالکل ایسے. اب ڈی سی نے اپنے آفیشیل ورکس بھی کرنے ہیں, بالکل, ضلع کو مینٹین بھی رکھنا ہے, امن امان ڈی پی او ڈی سی او نے دونوں رکھنے ہیں, باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں اور ساتھ یہ بھی کرنا ہے. بالکل ایسی ہے سر. اور ڈی سی کو جی کیونکہ وہ باہر سے آتا ہے, اس کو گراس روٹ لیول تک یہ مسئلے مسائل نہیں پتہ, کہ اس کو نہیں پتہ کس دیہات میں کس کی گلی کا مسئلہ ہے, بالکل, کس کی سڑک کا مسئلہ ہے. اس کو جو بتا دے گا تو وہ ہو جائے گا, ادروائز اس کو نہیں پتہ. بالکل. جو لوکل باڈیز ہے, جو گلی کا کاؤنسلر یا محلے کا کاؤنسلر ہے, یا جو وارڈ کا کاؤنسلر ہے, یا یو سی چیئرمین ہے, یا نیچے ممبر ہے, ان کو تو پتہ نہیں ہمارے مسئلے کیا ہیں, اور انہوں نے ہی آگے تک پہنچانا, وہی کنوے اور کرنے کا مطلب آپ کے جو محلے کا کاؤنسلر ہے, وارڈ کا کاؤنسلر ہے, آپ تو اس کو پکڑ سکتے ہیں. بالکل.
آپ ڈی سی کو ایزی ایکسیس کے اندر ہے وہ بندے, آپ ایزی ایکسیس میں آپ اس کو آج بتا سکتے ہیں کہ یار یہ گلی میں ایشو یہ ہے. بالکل, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کے دروازے کے اوپر صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آپ کے پاس آپ کی بات سنیں, تو بہتر ہے اپنے پڑوس والے جو نمبردار ہے اس سے بات کریں جس کو اپوائنٹ کیا گیا آپ کے لیے. دیکھیں نا وہ بھی سیاستدان ہی ہے. بالکل, ایم این ایز ایم پی ایز بھی سیاستدان. بالکل, یہ کام ہے سیاستدانوں کا. بالکل, لیکن سیاست میں بھی تقسیم ہوا ہے نا چیزیں, ذمہ داریاں ہر کسی کو بانٹ دی گئی, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اب جب یہ کام ادھر ایم این ایز ایم پی ایز کر رہے ہیں اور پھر لیجسلیشن نہیں ہوتی, ڈیلیڈ لیجسلیشنز ہوتی ہے, یا پھر اس میں کوئی مقاصد نکل آتے ہیں ہر کسی کے, بالکل, جو قانون سازی ہوتی ہے وہ پھر اپنے مقاصد کے لیے پوری ہوں گی. بالکل ایسی ہے سر. سر جیسا کہ ابھی سیاست کے اندر جو ہے کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں بکھر کی سیاست کے اندر, اوور آل کنٹری لیول کے اوپر بھی, اور تلخی اور کشیدگی اب نچلی سطح پر بڑھ چکی ہے. سر اس سے معاشرے میں کیا اثرات پڑتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, جب ایک سیاستدان جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کا رول ماڈل ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے سر, بہت سے لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے, رول ماڈل ہوتا ہے, اور جب کچھ سیاستدانوں کا بھی ایک سیاستدان جو لیڈر ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. بالکل سر ایسی ہے. اب جب آپ سیاست میں آتے ہیں یا سیاست کو فالو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب آپ معاشرے میں چلتے جاتے ہیں, آپ اسی سسٹم میں چل رہے ہیں, سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ فالو کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ کا نیچے چلتا آئے گا. اب یہ کام ہے ہمارے لیڈرز کا, یا جس کو آپ ہمارے سیاست میں ہے ان کا کام ہے نیچے تربیت کرنا. صحیح. ابھی تلخی جس طرح نچلے لیول تک پہنچ گئی ہے, بالکل, مطلب ہمارے معاشرے میں, جی بالکل, جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایک پولیٹیکل جماعت کے جو ورکرز ہیں, بالکل, اب یہ ورکرز تک تلخی پہنچ گئی ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اپنے لیڈر کو کرتا, یا جو جس چیز پہ وہ سپورٹ کریں وہ اسی طرح کرتے ہیں. بالکل ایسی. اور اس کا جو نتیجہ ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حالات ہمارے ملک کے رہے ہیں جس میں بے روزگاری بڑھی ہے. اب سیاستدان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بالکل. تو کچھ اب جس طرح بے روزگاری بڑھی, مہنگائی ہوئی, لوگوں نے اس چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. بالکل. سیاستدانوں نے, بڑے لیڈرز نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا. ان کو کچھ اپنے فالوورز کو سبز باغ دکھائے, ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا, اور پھر اس میں جب وہ انہوں نے تلخی سٹارٹ کی, اور جب یہ خواب ٹوٹا یا جو بھی وہ ہے معاملات, اب آپ کا فالوور مجھے پسند نہیں ہے, میرا فالوور آپ کو پسند نہیں ہے. ہے پاکستانی, آپ بھی پاکستانی ہیں. اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں, اگر میں نہیں کرتا یا میں کرتا ہوں اور آپ نہیں کرتے, تو دیکھیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے. بالکل. اگر ایک لیڈر ہے اس کے پیچھے 10,000 ہیں. یہ ہمارے لیڈرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اچھا درس دیں, ان کو ایک برداشت کا, ایک تعلیم, اس کا دیکھیں تعلیم جو ہے نا ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, باشعور قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. آپ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو باہر سڑکوں پہ یا ادھر ادھر کے جو ورکرز اب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, آپ کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی رائے کا اظہار دینے کے لیے, جو آپ نے ووٹ کے ذریعے دینا ہے. بالکل. اپنا سارا غصہ, اپنی ساری تلخیاں جو ہے اس ووٹ کے ذریعے آپ نے نکال دینی ہے. بالکل. بہترین اس جس میں آپ اپنا احترام یا اپنی باشعور ہونے کا وہ دامن بھی نہیں چھوڑے, اور اپنے اوپر کوئی آپ داغ بھی نہیں لگا رہے, اور آپ اپنی رائے کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو ووٹ ہے, صحیح استعمال کر رہے ہیں. یہ ووٹ جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا خیالات یا آپ کی رائے کا یہ جو ہے نا صحیح نظریہ اور اس کو پیمانہ کہتے ہیں. بالکل. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے, ہاں اختلافات دنیا میں ہر کسی کا ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر رہنے والے والد بیٹے کے درمیان لوگوں گھر میں اختلاف رائے, آپ اختلاف رائے رکھیں, ذاتی اختلاف اس سے نہ بتائیں. اب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ہماری فیملی ہے, دیکھیں ہم یا ہمارے مخالفین ہیں, کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, کچھ ہمیں کرتے ہیں, 10 ہمیں برا کہتے ہیں, 10 انہیں برا کہتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارا کسی سے یا کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہاں رائے کا منفرد یا اختلاف ہونا وہ تو
معاشرہ جو جمہوری معاشرہ یا پڑھے لکھے معاشرے کے یہ حسن ہے. بالکل. کسی چیز میں اگر دیکھیں, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ چیز کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر ایک چیز سے اختلاف رکھتے ہیں آپ ان کو بتائیں, اس کا مثبت حل بتائیں. ہماری انفارچونیٹلی باہر جو یہ پارلیمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اگر پروسیڈنگز دیکھیں وہاں پہ ایک جماعت گورنمنٹ کی اپوزیشن سامنے ہوتی ہے, وہ کوشچن کرتے ہیں, یہ آنسر دیتے ہیں. اگر کوئی چیز ان سے حل نہیں ہو رہی وہ اپنی رائے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ رائے نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ ہے. میں نے آپ کو گندا کہہ دیا, آپ نے مجھے گندا کہہ دیا. تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے آپ. ہمارے اس میں بہت سا حصہ ہمارے نیوز چینلز کا بھی ہے. آپ دیکھیں اب ہمارے نیوز چینلز کو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں. دو سیاسی کو بلا لیں گے, ان کو 3 گھنٹہ 1.5 آدھا گھنٹہ لڑوا اس میں سے حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا. وہ لڑ کے وہ چلا جاتا ہے, وہ لڑ کے وہ چلا جاتا ہے. بالکل الٹا پبلک کے اندر جو ہے پبلک کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ تلخی اسی طرح بڑھ رہی ہے, اور یہ تلخی کو رکنا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرہ جو ہے نا وہ بہت ریسپیکٹفل معاشرہ تھا. بالکل ایسی ہمارا جو مذہب ہے وہ صبر کا درس دیتا ہے. بالکل. اور یہ صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسی. اور اس میں جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہیں معاملات, یہ ہمارے جو مہذب معاشروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کی جو بھی کریں ہمیں اس کی تنقید اس کو غلط کہنا چاہیے. صحیح. مطلب آپ کسی سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں, ذاتی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. بالکل. اس کی پالیسیز سے اختلاف کریں, اس کو پالیسیز اگر اس کی کوئی غلط ہے تو اس کو ہم سے بتائیں کہ یہ اس طرح سے درست ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ تو وہ بھی ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, دوسرے بھی ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اب رہنا سب نے ادھر ایسے ہی ہے, تو ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. اگر ملک ہے تو کوئی ہے, سیاست بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں. ملک نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. سر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جلد از جلد آپ کو جو ہے ضلع بکر کی نمائندگی کا موقع ملے, آپ کو دیں. تو سر آپ اسمبلی میں جا کے سب سے پہلے وہ کون سے ایسے 2 عمل ہوں گے, 2 کام ہوں گے جو آپ کرنا چاہیں گے بکر کے لیے اسپیشلی؟ اللہ اس چیز کا موقع دے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا زندگی اگر اس چیز کا موقع دیتی ہے, اس کے بعد کیونکہ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی جس نے فیصلے کرنے ہیں, بے شک, اور پبلک کی عوام کی طاقت سے. اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں پارلیمنٹ تک جاتا ہوں اور بکھر اور پھر پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا ہے, تو اسپیسیفکلی بکھر کے جو میری اپنی پرسنل خواہش ہے, میرے بزرگوں نے بھی ایک دور اسی چیز کی کوشش کی کہ میڈیکل کالج سب سے پہلا کام یہاں پہ ہونے والے تو بہت ہیں ابھی, تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا میڈیکل کالج, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کا بہت فقدان ہے, ہیلتھ کیئر کا. پرائیویٹ بھی ہیں تو وہ بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہے. جب آپ میڈیکل کالج لے آتے ہیں تو اس سے پروفیسر ڈاکٹرز آتے ہیں, وہ لنکڈ ہوتا ہے سارا سسٹم. تو میرا جو سب سے پہلی خواہش ہے کہ میڈیکل کالج یہاں پہ ہونا ضروری ہے. صحیح. اس کے بعد ہیلتھ سے ہی لنکڈ ایک اور میری خواہش ہے, کیونکہ سب سے پہلے میرا فوکس سب سے پہلے ہیلتھ پہ ہوگا. اگر صحت ہے تو پھر آگے تعلیم بھی ہے, باقی زندگی کی باقی معاشرہ بھی سہولیات بھی مل جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی میرا یہ ہے کہ جو ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کا, ہیلتھ میں ہی. ایک آپ میرا ہوگا کارڈیالوجی کا کوئی سسٹم یا کارڈیک سینٹر ہو یا کوئی کارڈیالوجی آپ بن جائے, اور ساتھ ہی ساتھ کینسر کا ہی, کیونکہ جو ہم جس خطے میں یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ یہ 2 بڑے ایشوز ہیں جو میرے نزدیک شاید چشمہ کی وجہ سے ہے, جس وجہ سے بھی جو بھی ریزن ہے, یہاں پہ کینسر اور کارڈیک ہارٹ کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں, جس میں ہمارے دیکھیں بکھر سے 80% پیشنٹ ریفرل ہے ٹوورڈز ملتان یا فیصل آباد یا لاہور, اور مائنیوٹ سے ایشوز کے لیے. جب آپ ایسی سہولیات دیں گے, اپنا ہیلتھ کیئر بہتر کریں گے, اس میں پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ دین سیکنڈ میرا یہ ہوگا کہ ایجوکیشن کو بہتر کریں. اب یونیورسٹی ہمارے بزرگوں نے کیمپس بنایا, دینور یونیورسٹی میں فل یونیورسٹی, اس کا تھل یونیورسٹی اب وہ بن گئی اسی کیمپس میں. میری کوشش کہ آئی ٹی کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو لے کے جائیں, کیونکہ ہمارا جو بکھر کا جو کلچرل ہم کلچر سے باہر نہیں نکل سکتے, اور کلچر کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اور رکھنا چاہیے. بہت پیاری چیز جو جن قوموں نے اپنی ثقافت چھوڑ دی ہے یا کلچر کو چھوڑ دیا, وہ قومیں ختم ہو گئی ہیں. تو ہمیں کلچر کو دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, آئی ٹی ایک ایسا
ایجوکیشن یا جاب جو ہے یہ سیگمنٹ ایسا ہے جو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے, آپ کام کر سکتے ہیں. اب ہماری جو بچی ہیں یا لیڈیز ہیں, اگر وہ آئی ٹی کی سائڈ پہ جاتی ہیں اور تعلیم لیتی ہیں اور گھر بیٹھے پھر وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. آئی ٹی ایجوکیشن کو یہاں پہ پروموٹ ہونا ہے باپردہ طریقے سے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ اپنا روزگار کما سکتے ہیں, عزت اور باپردہ طریقے سے, مطلب جس میں وہ بھی آرام سے ہیں. ایجوکیشن جو ہے نا آئی ٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمارے بکھر میں. صحیح. اچھا سر, اگر وزارت ملی تو کون سا محکمہ جس کو آپ ترجیح دیں گے اور کیوں؟ دیکھیں, جس نے خدمت کرنی ہے وہ کسی یہ خواہش کسی چیز کی مجھے یہ ملے یا یہ ملے. آپ نے اگر خدمت کرنی ہے, اب جس طرح میں پچھلے 4-5 سال سے ادھر ہوں, میری کوئی خواہش نہیں, میری یہی خواہش ہے کہ لوگوں میں آپ ان کا جتنا کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ابھی 3-4 سال سے مجھے تو کچھ نہیں ہے, نہیں کچھ مل رہا ہے, لیکن لوگوں کا کام بھی کر رہے ہیں, اس میں تسکین ملتی ہے. بالکل. تو یہ عہدے اگر آپ اپنے عہدوں پہ محدود کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ پھر اپنے پبلک سے لائل ہیں. میری کوئی جو بھی عہدہ اگر مجھے ملا اور کسی بھی محکمے کا ملا تو میری کوشش ہوگی کہ عوام کی خدمت ہوگی. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, میری خواہش نہیں ہے. سر نو ڈاؤٹ, اس میں ایگری کروں گا آپ کی بات سے کہ انسان نے خدمت ہی کرنی ہے, اس کو جو جس جگہ پہ موقع ملے گا وہ خدمت کرے گا. آپ کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن کچھ شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو کہتا ہے کہ مجھے اس شعبے کے بارے میں گریپ اچھی ہے, میں اس کے اندر ایکسپرٹ ہوں, یہ میں اگر کر لوں, یہ اگر مجھے مل جائے تو میں زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں. دیکھیے جو میرا ہے جی, اب دیکھیں آپ کو ان چیزوں میں ایجوکیشن بہت ہیلپ کرتی ہے جب آپ ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں. ہاں جی. اب میرے پاس اگر میڈیکل کی ایجوکیشن نہیں ہے, میں اس چیز کو وش کروں کہ مجھے میڈیکل کا ملے تو آئی وڈ فیل. بالکل ایسے. اب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جیسا میری جو ہے, میرا مطلب بزنس کی ایجوکیشن ہے جس میں آپ کامرس کو بھی ٹچ کرتے ہیں, جس میں آپ تھوڑا بہت ٹورزم کو بھی ٹچ کرتے ہیں. ٹورزم اس طرح سے کیونکہ میں اگر باہر گیا ہوں, اب دیکھیں انگلینڈ جو ہے جی, اس کی میجر کیا ہے, وہ ٹورزم میجر ہے اس کا. بالکل. لوگ باہر سے پڑھنے آتے ہیں, گھومنے آتے ہیں. بالکل. تو میری جو کچھ اسپیسیفکس ہیں, ادھر آئی ووڈ گو فار جس میں بلیو کرتا ہوں, یا جو ہماری کامرس سائڈ, جی جی, یا پھر جو ہے ہمارا ٹورزم. دیکھیں ہمارا ٹورزم ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے پاس ایک گولڈ مائن ہے جس کو ابھی تک ہم نے ٹچ کیا ہی نہیں صحیح طرح سے. صحیح. اب جو ٹورسٹ لوگ آتے ہیں, ایک آدھا بندہ آ جانا ہے, دیٹس ناٹ گورنمنٹس کے وکٹری. بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں ولاگرز آتے ہیں, ولاگرز آ رہے ہیں, ٹورسٹ نہیں آ رہے. بالکل. یہ ولاگرز آ رہے ہیں, ٹورسٹ نہیں آ رہے. ٹورسٹ وہ ہیں جو فیملیز آ رہی ہیں صرف گھومنے کے لیے, ولاگنگ نہیں ہے. ولاگرز تو آ رہے ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, منی ارن کرتے ہیں اس سے. ایسے ہی ہے. جب فیملیز آنا شروع ہو جائیں گی, لوگ باہر سے آنا شروع ہو جائیں گے, تب ہم کہیں گے کہ ہم نے ٹورزم میں اچیو کر لیا. اور جو یورپ یا باقی ممالک ہیں, اسے بہت ارن کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. لنڈن ہر کچھ جاتے ہی ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ لنڈن ارن ہی ٹورسٹ جائے اسٹوڈنٹ سے کر رہا ہے. یو کے جس کو ہم کہیں یو کے جو ہے وہ ارن کر رہا ہے ٹورسٹ اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے, اور ہمارے یہاں پہ نہیں آ رہے. اب ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز جا کے سرو کرتے ہیں یورپ میں. بالکل. تو ہماری مطلب ایجوکیشن تو اچھی ہے. بالکل ایسی ہے. لوگ نہیں آتے یہاں پڑھنے, مطلب ہم لوگوں مطلب لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. آئی ووڈ سے کہ ان چیزوں میں میری ایکسپرٹ یا میری جو نالج میں کہہ سکتا ہوں زیادہ ہے, تو جن کو میں چاہوں گا کہ یہ ٹچ ہونی چاہیے. بالکل. جس سے ہمارے ملک کا ریونیو بہت حد تک بڑھ سکتا ہے اور ملک کو بہت سپورٹ مل سکتا ہے, جس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے. اب وی آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. ہمارا ملک ایسا ہے جس میں, اب دیکھیں اب جہاں ہم بیٹھے ہیں بکھر میں, تھل اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے, یہاں سے لوگ دبئی جاتے ہیں ڈیزرٹ سفاری کرنے. جی بالکل ایسی ہے. یہاں سے لوگ دبئی جاتے ہیں ڈیزرٹ سفاری کرنے, اور ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایسی سہولت بھی نہیں ہے. وہاں جا کے لوگ ریگستان میں کیمپنگ کرتے ہیں, رہتے ہیں جی. بالکل. اور انجوائے کرتے ہیں. اب اس ڈیزرٹ کے اندر قطر کے شہزادے آتے ہیں. اب وہاں سے شہزادے آ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی اہمیت کا. یا باہر سے دیکھیں لوگ نہیں آ رہے. بالکل. اب آپ کے نادرن ایریاز میں کتنے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ. بالکل. ایک آدھے کو ہم وی ڈونٹ کنسیڈر ٹورسٹ. بالکل. جو آ رہے ہیں وہ ولاگرز ہیں.
بالکل ایسی ہے. یہاں دھڑا دھڑ فیملیز آ رہی ہیں, یورپ سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, یا فارنرز آ رہے ہیں. تو اب آپ کبھی آئی وڈ سے کہ یورپ کے ٹورسٹ دیکھیں, ان کی دیکھیں لوگ کتنا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے سر, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جمع پونجی اکٹھی کرنے کی, وہاں پر جانا ہے ہمارا. لوگ ڈیسٹینیشن ویڈنگز رکھتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اب جو یہاں کے امیر لوگ ہیں وہ لوگ وہاں یورپ یا دبئی یا ادھر ٹرکی میں ڈیسٹینیشن ویڈنگز رکھتے ہیں. ایسی ہے سر. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں رکھتا؟ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ ہے نارتھ میں. بالکل ہے, تو یہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہونا چاہیے. اچھا سر, ایک اور آپ کی لائف سے ریلیٹڈ کویشچن ہے سر. سیاست میں شوق سے آئے ہیں یا مجبوری سے, بائی چوائس اور بائی چانس؟ سیاست میں شوق سے نہیں آیا. صحیح. میرا یہ تھا کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے انٹرویو میں بتایا کہ میں آئی واز گوئنگ ٹو یو ایس, وہاں پہ پہلے ٹرائی کر رہا تھا. لیکن پھر جب دیکھا کہ میرے خاندان کی جو اسٹرگل ہے اس ڈسٹرکٹ کے لیے, تو کیونکہ اگر آپ کا ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے نا, آئی بلیو کہ ہر سیاستدان کو اپنے اپنے ضلع کا سوچے تو وہ اوبیسلی ساتھ ساتھ ملک ترقی کرتا ہے. تو جب دیکھا کہ جی بزرگوں کی اسٹرگل ہے یہاں پہ, کچھ محرومی ہیں بہت حد تک ہیں, اگر میں چلا جاتا ہوں تو وہ ان کی جو ایک ہمارا جو اسٹرگل کا پروسیس چل رہا ہے وہ رک جائے گا. بالکل. اور لاکھوں لوگوں نے ہمارے سے امید رکھی ہوئی ہے. بالکل, اس میں کوئی, اور اگر میں چلا جاؤں تو وہ امید وہیں رک جائے گی. یعنی کہ آپ کو لوگوں کی جو میری تھی کہ یار اچھا اب دیکھیں, جب میں اگر امریکہ نہیں گیا تو میں لاہور میں بیٹھ کے جاب کر سکتا تھا. بالکل. اسلام آباد میں کر سکتا تھا, یہاں پہ بھی تھا. پھر میں نے بکھر ہی آنا چوز کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کی خدمت یا ایک اپنا جو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے خدمت کا, یا لوگوں کی امیدیں جو ہم سے بندھی ہیں ان کو جاری رکھنا ہے. ادروائز دیکھیں آپشن تھی آرام سے لاہور میں بیٹھنا, اسلام آباد میں بیٹھ کے نوکری کرنا, صبح 8 to 6 8 to 5 نوکری کرنا, اس کے بعد آرام سے اپنا بزنس کھڑے کر دینا, پیسے بھی انکم آتی رہتی, بنا انجوائے کرتا. آپشن تھی. تو یہ ٹف آپشن اس لیے چوز کی کہ اس میں جب آپ چلتے ہیں نا آپ کو مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار میں جو کام کروں, چلو آج کرو, اس کا نتیجہ شاید مجھے آگے ملے. بالکل. نیکسٹ آفٹر لائف. بالکل ایسی ہے. ایک ہم وہ کام کر رہے ہیں جو سب سے مشکل کام ہے, ایک انسان کو راضی کرنا. اور آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. جو مطلب یہ نا خاندان کو میں یہ تھا دیکھتے ہوئے کہ خاندان کا بھی تو آگے نام کام کرنا ہے. ایک اگر میں اس مقام پہ چھوڑ دیتا ہوں تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ بالکل. لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں فیملیز ہیں. یعنی کہ آپ نے بکر کی عوام کو اہمیت دی اپنے شوق کے اوپر, اپنے شوق پہ. بالکل. سر اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سیاستدان نہ ہوتا تو میں یا کہیں صبح مارننگ 8 to 5 جاب کر رہا ہوتا, یا کوئی اپنا بزنس کہیں نہ کہیں کر رہا ہوتا, دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی. بزنس پاکستان میں کر رہا ہوتا. اچھا. اور جاب دنیا کسی کونے میں کہیں بھی کر رہا ہوتا جی, کیونکہ باہر بزنس کرنے بہت مشکل ہے, اس کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا انسان جس نے آپ کی شخصیت پر بہت مثبت اثر ڈالا ہو؟ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے. میری عادت ہے میں ہر ایک شخص سے جو اچھی چیز اس کی شخصیت سے لگتی ہے وہ میں پکڑ لیتا ہوں. زبردست. مطلب کچھ لوگوں سے میں نے ایک چیز, میرا ایک دوست ہے اس سے میں نے ایک چیز پکڑی اس کی زندگی سے کہ یار جب ایک کام جو جس وقت ہونا ہے اسی وقت ہونا, اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہونا. پھر کہیں سے میں نے پکڑی کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے, وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس کا آپ کسی اور کا چھین نہیں سکتے. بالکل ایسی. آپ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ مثبت چیزیں پکڑیں اور اس سے متاثر ہوں. تو میری یہ عادت ہے میں لوگوں سے ایک سے نہیں, ہر جس بندے سے جو اچھی چیز اس کی زندگی سے یا اس کی نیچر سے یا لائف سٹائل سے کوئی چیز لگتی ہے میں اس کو یاد رکھتا ہوں. زبردست. اچھا, زندگی کا بہترین فیصلہ کون سا تھا آپ کا؟ زندگی کا بہترین فیصلہ میرا جو باہر جب میں گیا ہوں ایجوکیشن کے لیے, اس سے کہ زندگی کا بہترین فیصلہ میرا وہ تھا. صحیح. جس میں دیکھیں پڑھائی مجھے یہاں بھی ہونی تھی, بالکل ہونی تھی. وہاں جا کے میں
میں نے اپنے آپ کو گروم کیا ان ٹرمز کہ میرے اب دیکھیے شاید اگر میں یہاں ہوتا تو میرا رہنا سہنا یا ڈفرینٹ ہوتا. اب وہاں پہ جا کے میں نے اپنے آپ کو, جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کے اندر سے بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب ایک میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں, آپ کیا کام کر سکتے ہیں. پریکٹیکل آپ نے کر لیا, تو میں نے وہاں جا کے دیکھ لیا کہ میں پریکٹیکلی فیل نہیں ہو سکتا. مجھے اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اگر میں کچھ کسی کام میں بھی گھسوں تو میں اس کو اینڈ تک کروں گا. ماشاءاللہ, زبردست. تو وہ مجھے اس چیز پہ بہترین ڈیسیجن وہ آپ کا ہوتا ہے. سر اینی ریگریٹ ان لائف ہے, کوئی پچھتاوا آپ کو اپنی لائف میں, ایک ایسا ڈیسیجن لیا ہوگا نہیں یار یہ کاش میں نہ لیا ہوتا؟ نہیں, یہ نہیں, اس کو میں یوں کروں گا کہ کاش میں نے یہ لیا ہوتا. مطلب کاش یوں نہ کریں, یہ ہے کہ اس میں مجھے ریگریٹ بھی ہے, اور شاید ابھی مجھے اس کی اتنی جو میں نے فیصلہ وہ مطلب بیک آؤٹ کیا تھوڑا بہت. مجھے یہ ہے کہ اگر میں شاید وہ کرتا تو میرا شاید لائف کچھ اور ہوتی, یا کوئی اور میں اس سے بھی بہتر ہوتا, اور شاید اب میں بہتر ہوں گا. جو میں نے باہر نہیں گیا اس میں مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا کہ یار میں نے اپنی جو ایجوکیشن تعلیم حاصل کی اس کو میں نے یوز نہیں کر سکا. مجھے یہ تھوڑا سا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار جو میں نے 3-4 سال جو میں باہر تعلیم کیا, اور جو مجھے وہاں پہ یہ تھا کہ میں پریکٹیکلی کر سکتا ہوں, وہ میں نے تعلیم کو اپنا ابھی تک دیکھیں امپلیمنٹیشن جو آپ نے اسٹڈی کی اس کی امپلیمنٹیشن ابھی دیکھیں نا, وہی میں نے کہا کہ شاید میں آگے جا کے کہیں نہ کہیں کر سکوں. اگر مجھے پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں میری اس اسٹڈی کے امپلیمنٹیشن میں کر سکتا ہوں تو آگے جا کے کروں گا, اور مطلب ان ٹرمز آف مائی لائف وہ میں نہیں کر سکا. صحیح, اس وجہ سے تھوڑا مجھے اس پہ ریگریٹ ہے کہ میں اگر چلا جاتا تو میں اپنی اسٹڈی کو امپلیمنٹ کرتا. اچھا سر, آپ کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے بکر کے اندر, تو وہ بھی اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ کہاں کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں, آپ ناول پڑھتے ہیں, یا موسیقی سنتے ہیں, یا آپ کبھی کوئی شاعر, کوئی آپ کو فیوریٹ شاعر ہو, یا کوئی فیوریٹ سانگ آپ کا ہو؟ دیکھیے جو کتابیں پڑھنا, کتابیں جو تعلیم جو پڑھائی کے بعد یہ تھا کہ میں نے کچھ ٹائم, اب جو لائف جو ہماری ہے اس میں کتابیں پڑھنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے, لیکن بیچ میں میرا یہ زندگی میں موڈ آیا تھا کہ میں بکس پڑھنا اسٹارٹ, میں نے دوبارہ ناولز نہیں, جس طرح ایسی بکس جو ملکوں کی ہسٹری پہ ہو یا نیشنز پہ ہوں, جس میں بہت اچھی بک مجھے بہت اچھی لگی جس میں تھا جو بک کا ٹائٹل وائی نیشنز فیل, کہ نیشنز کیوں فیل ہوتی ہیں. ایسی بکس کو میں زیادہ ترجیح, یا کسی پرسن کی ہسٹری پہ جس طرح بے نظیر کیا ہے یا مشرف کیا ہے, ان چیزوں کو, تاکہ ان سے آپ کچھ لرن کریں پریکٹیکلی. دوسرا موسیقی روح کی غذا ہے, جو نہیں سنتا وہ انسان پتہ نہیں کس طرح ہے. آپ مطلب ایک آپ اس میں یہ قوالی بھی آ جاتی ہے, وہ آپ کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس موڈ میں ہیں اور کیا سنتے ہیں. میں ہر قسم کی سن لیتا ہوں ڈپینڈنگ آن دا موڈ. تو ایک دن آج کل جو ہے جو صورتحال چل رہی ہے, تو آج کل ہٹ لسٹ پہ کون آ رہا ہے, کون سا سانگ آ رہا ہے؟ جو بھی یہ ملکی حالات ہیں, اور جو ہمارے پچھلے دنوں یہ پیٹرول کا 30 روپیز بیٹھا یہ یاد کر رہا گیا ان دنوں پہ, جو وہ گانا جو تھا ہمارا سرائکی پنجابی کا تھا, وہ جو گڈی تو منگا دے پٹرول میں تیل میں, وہ ہر کسی کو پسند آ رہا ہوگا. وہ کوشش میں ہوگا کوئی ایسا ہو جو تیل ڈلوا دے. تو یہ آج کل تو یہ گانا ٹاپ پہ لوگوں کے بھی شاید یہی جا رہا ہو, ہٹ لسٹ پہ. تو موسیقی دیکھیں ہر کوئی سنتا ہے, اور وہ موڈ پہ ہر کسی کے ڈپینڈ, میرے بھی موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا سر, نو ڈاؤٹ آپ کی بڑی بزی لائف ہوگی, لیکن جب آپ فری ٹائم ہوتے ہیں, تھکان سے چور ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایسی کون سی ہابی ہے آپ کی جس کو آپ ٹائم دیتے ہیں؟ جو ٹائم میں یہ میں نے ہابی ابھی جب اس لائف میں اسٹارٹ کی, کیا شوق شروع سے تھا, میری فیملی میں چلتا آ رہا ہے. والد صاحب کو بھی ایک ٹائم پہ اس چیز کا شوق تھا, پرندوں کا, پیٹس کا. تو میں نے بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ایوری سی برڈ ہاؤس سا بنایا, جس میں میں نے ڈفرینٹ قسم کے پیرٹس رکھے ہوئے, مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کے, جس میں بیسک شروع بیٹی تھی اس کے لیے آسٹریلین بجیز لے آیا, پھر اسے اپ گریڈ کرتے کرتے تو وہ میں نے ایک چھوٹی سی
ایوری جس میں پیرٹس فنچز ڈفرینٹ قسم کی بنائی ہوئی ہے. اپنے ایک جب گھر سے جب کام سے جاتے ہیں باہر سے تو وہاں جا کے 5-10-15 منٹ بیٹھ گئے, ان کی آوازیں سنی اور بندہ ایک ریلیکس فیل کرتا ہے جب بندہ نیچر میں جاتا ہے. صحیح. سر میرا ایک آخری کویشچن کرنے سے پہلے ایک پرسنل کویشچن ہے جو میں سوچ رہا تھا آپ سے کروں. وہ یہ ہے کہ سر ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب بہت بڑا نام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, ان کا سایہ سلامت رکھے آپ کے سروں پر. ایک بہت بڑا نام ہے سردار رشید اکبر خان نوانی MNA, پورے پاکستان کے اندر ایک دفعہ اس نام کا گونج ہوتی ہے. تو اس کا جب آپ کا بارے میں نام سنتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ جب ان کا نام کہ آپ ان کے فرزند ہیں, تو کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں لوگوں کے, کیسا آپ کو اس کے اندر لوگوں کا رویہ سامنے کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے میں اس چیز کو لے کے جاؤں گا جب میں اسکول میں تھا. جی. نام تو ظاہر سی بات ان کا ہے اور انہی کے نام سے ہی تو ہم لوگ ہیں. یہ جب میں اسکول میں تھا انٹل 2008 میرے کلاس فیلوز کو بھی نہیں تھا پتہ کہ میرے جو والد ہیں وہ MNA ہیں یہ, اور رشید اکبر نوانی ان کا 2008 میں جب بلاسٹ ہوا تب دوستوں کو پتہ چلا کہ جی یہ ان کا بیٹا ہے. صحیح. تو میں نے کوشش کی ہے کہ باہر جو ہے کہ کیونکہ والد صاحب نے کہا ہے کہ ایک چیز سکھائی کہ آپ میرا جو عہدہ ہے اس کو آپ لوگوں نے ایکسپلائٹ نہیں کرنا. صحیح. اپنی باہر کی لائف میں یا ایجوکیشن میں, یا انہوں نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ ہم اس عہدے کو کبھی ایکسپلائٹ کریں. اس سے تو تب تک 8 تک میرے اسکول میں کسی کو نہیں تھا پتہ, دوستوں میں. پھر جب میں یونیورسٹی میں گیا وہاں پہ, کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو پاکستانیز ہیں, اوورسیز پاکستانی پولیٹیشینز جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو بہت پروٹوکول اور اس طرح سے دیتے ہیں, یا ان کے جو ریلیٹیوز جاتے ہیں. جی جی. جب میں گیا تو وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے لوگوں سے ملانا شروع, تعارف اسی طرح سے کرانا. پھر میں نے ایک اور جاننے والے کو, میں کہا انکل تھے ہمارے, ہیں انکل ایج میں لیکن وہ ہمارے دوستوں کی طرح بھی ہیں. تو میں انکل ان کو کہیں کہ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں, تو اگر میں اس چیز میں لگ گیا پروٹوکول میں پھر میں پڑھ نہیں سکوں گا. بالکل. تو اب جہاں پہ آ کے دیکھیں نام تو میرے والد صاحب کا ہے, جو محنت ہے وہ ان کی. اگر لوگ مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے نام کی وجہ سے کرتے ہیں. ابھی اگر میں کوئی نام بناؤں گا یا کوئی اپنی رسپیکٹ میں نے خود بنانی ہے. صحیح. مجھے جو عزت ملتی ہے وہ ان کے نام سے ملتی ہے. اب میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کے نام کو ساتھ لے کے اور اپنی رسپیکٹ بھی خود ارن کروں. جیسے لوگ کہ ہاں یار یہ رشید اکبر خان کا بیٹا ہے, لیکن یار یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے, مطلب یا ہاں یہ ان کے نام کو آگے کیری کر رہا ہے یا اس سے اور اوپر لے کے جا رہا ہے. میری یہ کوشش ہے. لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کی محنت. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو مجھے عزت دے میں اسے ڈبل اس کو عزت دوں. بالکل صحیح. سر ہمارا لاسٹ کویشچن ایک پیغام کہ آپ بکر کے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں کیونکہ میرا نوجوانوں سے بہت انٹریکشن ہے بکر میں, اور میرے سے بہت شیئر بھی کرتے ہیں چیزیں اپنے, کبھی کبھار پرسنل ایشوز کرتے ہیں یا کبھی فائنینشیل ایشوز یا بزنس کی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں. میں ایک نوجوانوں کو کہوں گا جو آج کل چلتا آ رہا ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آج کل نوجوان شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں, اوور نائٹ سکسیس لینا چاہتے ہیں. ایزی ایکسیس کوئی نہیں ہے, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی اور دینے والا رب کی ذات ہے. بے شک. اور جتنا آپ لوگ اسٹرگل زیادہ کریں گے اور جب آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ لوگ محنت کریں, شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں, اور رسپیکٹ کریں ہر کسی کی. بڑوں کی رسپیکٹ کریں. یہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑوں کی رسپیکٹ کرنا, ان کے اوپینین کو ویلیو دینا. ہم بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں, لیکن وہ بڑوں کی زندگی گزری ہے, ان کو زیادہ پتہ ہے. تو رسپیکٹ کریں, محنت کریں, اور محنت کا صلہ رب کی ذات دے گی. بے شک. اور شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں. صحیح, ویری نائس سر. ناظرین, تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہر دل عزیز شخصیت جناب شعیب رشید خان نوانی صاحب. ان کے ساتھ گفتگو آپ کو کیسی لگی, ان کی شخصیت آپ کو کیسی لگی, اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. مزید آپ ایسی کون سی شخصیت کو ملنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں لازمی رائے دیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے.
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر لیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔